أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور کل جو ہم نے اپنا انٹروڈکشن، اپنا آغاز کیا تھا دورہ قرآن کا، اس میں کچھ موتی، کچھ جیمز آپ کے ساتھ ہوں گے، کچھ ریکالس اگر آپ کر سکیں کچھ پوائنٹس کو یسٹرڈے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے اپنا ایم اور ٹارگٹ سیٹ کیا کل اور دورہ قرآن کے اس آئندہ آنے والے سفر کے لیے، اس میں ہماری مدد کرے اور ہمارا یہاں بیٹھنا اس میں برکت ڈال دے، ہمیں طاقت دے، ہمیں صحت دے، ہمیں وقت دے، نہ میں بیمار ہوں، نہ آپ بیمار ہوں، نہ ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کی صحت خراب ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا ناگہانی مسئلہ ہمارے سامنے آئے کہ ہمارے علم کا یہ سفر رک جائے، کیونکہ دورہ قرآن کا یہ سفر جو ہے یہ دراصل جنت کا سفر ہے، تو اس سفر کو رکنا نہیں چاہیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری تو اوقات ہی نہیں، اور ہم تو کتنے ہی گناہ گار ہیں، اور اللہ نے پچھلے سال سے اس سال تک ہمارے پتہ نہیں کون کون سے گناہ ہیں جن کو ڈھانپا ہوگا، جن کی مغفرت کی ہوگی، جن کو دوسروں کی نظروں سے چھپایا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہم سے محبت کرتے ہوئے ہمیں یہاں ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے کہ ہم اس کے کلام کے سامنے بیٹھیں، اور اس کی کتاب کو سنیں اور اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اس سے اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو ہمارا یہاں بیٹھنا ہے اس کو قبول کرے، اور ہم جس مقصد کے تحت بیٹھے ہیں اس میں ہماری، اس مقصد کے حصول میں ہماری مدد کرے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، آمین ثم آمین۔ اتنی ساری دعاؤں کے ساتھ آج ہمارا پہلا دن ہے جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں دورہ قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اور یہ 2025 کا یہ دورہ قرآن اللہ کرے کہ جنت میں ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بھی بنے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آنے والے اعمال کرنے والے بھی بن جائیں۔ اس دفعہ کا جو ہمارا دورہ قرآن ہے اس کا تھیم جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو کل ہمارے ساتھ موجود تھے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو حکم ہے ہمارے لیے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اطاعت کا یہ جو رستہ ہے یہ ہدایت کے تھرو آسان ہوتا ہے، ہدایت کے تھرو اس سے ہمیں رحمتیں ملتی ہیں، اس سے ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، اور اسی کے لیے اس دفعہ یعنی جو ہم نے آج کا پارہ ہے اس کا ایک تھیم جو سلیکٹ کیا ہے
وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے اور اس کا تعلق سورہ فاتحہ سے ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں، اور اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ جو فرسٹ جز ہے اس کی پہلی صورت ہے، اور یہ جو ترتیب ہے سورۃ الفاتحہ کی، یعنی مصحف کے اندر پہلی صورت ہونے کی، یہ اسی طریقے سے لوح محفوظ میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن ہے اس کی ترتیب ہے۔ اور فاتحہ کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے، ہم اس کو اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں، جیسے کہ اردو میں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ کسی چیز کو فتح کرنا۔ تو فتح کا جو ہے وہ بیسیکلی مطلب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی مشکل تھی، کوئی پریشانی تھی، کوئی مصیبت تھی، کوئی مسئلہ تھا، اس کو کنکر کر لینا اور اس میں کامیاب ہو جانا۔ پھر اسی طرح مشکل معاملات، پیچیدگیاں، ان کو دور کر لینا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں، فتح کرنا۔ تو فتح سے ہی فاتحہ ہے، اور فاتحہ کا ایک مطلب اور بھی ہے، کھلنا یا کھولنا۔ تو اللہ کی کتاب بھی آپ کے سامنے کھل رہی ہے، اور اس کتاب کے ساتھ بہت ساری اپرچونیٹیز اللہ کے ہاں اپنا نام، اپنا مقام بلند کرنے کی وہ بھی کھل رہی ہیں، جنت میں گھر بنانے کی کھل رہی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کی کھل رہی ہیں، بہت سے پرابلم، مشکلات، مسائل سے کے حل کے لیے جو ہمیں درست طریقہ کار ہے وہ وہ مل جائے، وہ بھی ہمارے لیے ایک ونڈوز جو ہے وہ کھل رہی ہیں، علم کی ونڈوز کھل رہی ہیں، عمل کی ونڈوز جو ہے وہ ہمارے لیے کھل رہی ہیں، اللہ کی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے جو ہے وہ کھل رہے ہیں، اور یہیں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ مشکلات سے نکلنا، مشکلات سے نکلنے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ فتح کا لفظ یا فاتح کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اس آغاز کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا آغاز، اس کے اندر کی آیات، اور پھر اس کا نام ہی ہمارے لیے بڑا ہی ایک امید افزا ہے، بہت ہی جو ہے وہ اس میں ہوپ ہے نظر آتی ہے، اس میں بہت مرسی نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نظر آتی ہے، اللہ کی محبت نظر آتی ہے۔ اور اس صورت کے اندر ہمیں کوئی حکم نہیں دیا اللہ نے، بلکہ ایک ہماری ٹون سیٹ کر دی ہے ہمارے لیے، اس سفر کا آغاز کس طریقے سے کرنا ہے، اور اس پورے سفر میں اپنے ساتھ کیا کیا چیزوں کو رکھنا ہے، کیا کیا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمارے لیے سیٹ کر دی ہیں۔ آغاز اس کا جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے، لٹل واٹر ڈراپ ہوتا ہے جو مدر وomb میں ٹپکایا جاتا ہے، اور پھر کس طریقے سے وہ انسان بنتا ہے، اور اس کی کیا کیا سٹیجز ہیں، مارولس ہیں اور انکریڈیبل۔ جب انسان ایسی کوئی ڈاکیومنٹری دیکھتا ہے کہ وہ بچہ پہلے وہ ایمبریو ہوتا ہے، پھر فیٹس بنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کیسے وہ پروان چڑھتا ہے، پھر فل بیبی، پھر گرو ہوتا ہے، پھر اس بعد دنیا میں آتا ہے، اور پھر اس دنیا میں آنے کے بعد بھی اس کی ڈیولپمنٹ کے جتنی سٹیجز ہیں ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ مربی کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی چھوٹے سے اس ذرے کو، چھوٹے سے اس پانی کے قطرے کو ایک فل ہیومن بینگ بنا دیتے ہیں، جو صرف اپنی دنیا ہی نہیں، بعض اوقات جو اس کے ارد گرد کے ہزاروں، لاکھوں، ملین، بلین پیپل ہوتے ہیں، ان کی بھی زندگیاں بدلنے کا مالک بن جاتا ہے، اس قابل جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ کی تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ پانی کے ایک لٹل ڈراپ ہے، اور اس لٹل ڈراپ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا کرتے 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 کبھی ان کو جو ہے وہ چشمے بنا دیا، کبھی ان کو واٹر کینالس بنا دیا، کبھی ان کو دریا بنا دیا، کبھی سمندر بنا دیے، اور 7 سمندر جب مل جائیں تو وہ خشکی کے جو حصہ ہے جس کے اوپر انسان رہتا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے، اور کس طرح ایک لٹل سیڈ جو زمین کے اندر جاتا ہے اور پھر وہ کیسے گرو ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ الحمد للہ رب العالمین، پہلا ورڈ الحمد کا، یہ لفظ جو ہے یہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ اور ہمارا یہ رویہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ صورت اللہ کو بہت پیاری ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت سارے نام جو ہے وہ ہمیں بتائے ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں، علامہ سیوطی نے اس کے کچھ 26 کے قریب نام جو ہے ان کو اکٹھا کیا ہے، اور ان میں سے جو ایک نام ہے وہ کیا ہے، دعا کا۔
تو یہ ہمارے لیے دعا ہے، اور دعا کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ مثبت کلمات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یعنی جب ہم اللہ سے کچھ مانگیں، کچھ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، تو اس کا آغاز پازیٹیو وے میں ہونا چاہیے، اور الحمد کا کلمہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جب ہم نے اللہ سے مانگنا ہے کچھ، تو اس کا آغاز کس سے کرنا ہے؟ انتہائی مثبت انداز میں، الحمدللہ۔ اور یہ لفظ ایسا لفظ ہے جو دنیا کی کسی اور زبان کے اندر نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی تعریف بھی ہے، اس میں شکر بھی ہے، پھر اس میں یہ کلمہ ال کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں یہ کلمہ مختلف انداز سے شروع ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف طریقے سے اس لفظ کو یوز کیا، کبھی نحمدہ کا لفظ آیا، کبھی ان الحمد کا لفظ آیا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے الحمد کا لفظ استعمال کر کے ہمیں کیا بتایا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فعل کے طور پر استعمال کیا ہے کہ کوئی کام، فعل کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام کرے یا کوئی کام ہو۔ تو اللہ کا یہ شکر اور اللہ کی تعریف کسی کے کام کرنے یا کسی کے بولنے یا کسی کے کہنے پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے۔ اللہ کی تعریف ہے، ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ رہے گی۔ ہم نہ تو ہمیشہ سے تھے، نہ ہم ہمیشہ رہیں گے، تو لہٰذا ہم سے اللہ کی تعریف نہیں ہے، اللہ کی تعریف خود سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ محمود ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہم اللہ کا شکر کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیشہ سے ہے۔ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ نے بنائی ہے، اور ساری مخلوقات جو ہیں وہ اسی کے سامنے عاجزی بھی کرتی ہیں، انکساری بھی کرتی ہیں، اور اس کی محتاج بھی ہیں، اور اس کی شکر گزار بھی ہیں۔ تو اس کلمے کے ساتھ، اس پازیٹیو وے میں، انکساری کے ساتھ اللہ کی بہت تعریف کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، ایک دعا ہے، ایک صورت ہے جس کا آغاز کیا گیا ہے، اور ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے جب کوئی کام کرنا ہے زندگی میں، کچھ مانگنا ہے، کچھ طلب کرنا ہے، تو انتہائی پازیٹیو وے میں اس کا آغاز کرنا ہے۔ اور پھر الحمد کا یہ کلمہ جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یعنی ہم صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اگر یہاں پر للہ ہی نہ ہوتا اور سیدھا ہی ہوتا کہ الحمد رب العالمین، تو یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن پھر اس کا مطلب کیا ہوتا کہ باقی لوگ جو کہ اپنے اپنے انہوں نے گاڈز بنائے ہوئے ہیں، کسی نے جو ہے وہ کسی انسان کو گاڈ بنایا ہوا ہے، کسی نے بت کو بنایا ہوا ہے، اور کوئی جو ہے وہ رب رب پکارتا ہے اپنے گاڈ کو، اور کوئی جو ہے وہ اس کو گاڈ فادر پکارتا ہے، یا ہر ایک نے اپنے اپنے جو ہے وہ نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر الحمد کا کلمہ کیا ہوتا کہ وہ سب کے لیے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ شکر اور تعریف جس ہستی کو سوٹ کرتی ہے، جس ذات کے لیے ہے، اس کا نام اللہ ہے، اور اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ یہ دنیا میں کسی اور کا نام نہیں ہے، کسی مخلوق کا نام نہیں ہے۔ لوگوں نے جو اپنے فیک گاڈز بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کا نام نہیں ہے۔ یہ کسی، نہ مخلوق میں سے کسی کا نام ہے، نہ ہی مخلوق نے جو اپنے گاڈ بنائے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کا نام ہے۔ یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ جو حقیقی خالق اور مالک ہے، اس کا نام ہے۔ اور وہ مالک اور خالق جو ہے وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے۔ اور رب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری محبتیں سمو دی ہیں۔ جو جو اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ تعلق ہے نا، انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے، باقی مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، وہ سب اس رب کے کلمے کے اندر موجود ہے، اس رب کے ورڈ کے اندر موجود ہے۔ رب کا یہ ورڈ جو ہے، یہ 5 میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے کہ مالک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اور ہماری تخلیق کرنے کے بعد اس نے ہمیں ڈس آن نہیں کر دیا کہ جاؤ جا کے اپنی مرضی کرو، بلکہ وہ ہمیں آن کرتا ہے، اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی اس کا محتاج ہے۔ ہماری یہ جو خاکی جسم ہے ہمارا، جس کے اندر ہماری روح رہتی ہے، یہ بھی اس کی محتاج ہے، اور ہماری روح جو ہے وہ بھی اس کی محتاج ہے۔ تو وہ ہمارا مالک ہے، اور جیسے چاہتا ہے ہمارے جسم کو، ہمارے حالات کو، اور ہم جس دنیا میں، جس ورلڈ میں رہتے ہیں، اس کو موو کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو چلاتا ہے۔ پھر یہ کہ رب کے اس ورڈ کے اندر سید کا مطلب بھی پایا جاتا ہے، اور سید مطلب سردار۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور مطلب جو اس کا ہے، وہ ہے مربی کا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ذرے سے انسان بناتا ہے، کہاں وہ لمبا اونچا درخت جو ہے وہ بن جاتا ہے، تو سینکڑوں فٹ اونچا درخت بن جاتا ہے، اور پھر کتنے اس کے اوپر فروٹ لگتے ہیں، اور کتنے سال تک جو ہے وہ دوسری مخلوقات کو فائدہ دیتا رہتا ہے۔ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک مربی کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ قیم بھی ہے، وہ قائم رکھتا ہے، اس نے ہماری زندگی قائم رکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو یہ کائنات اپنی جگہ پر موجود ہی نہیں رہ سکتی، اور کائنات نہیں رہ سکتی تو انسان کا وجود کیسے رہ سکتا ہے؟ تو ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اللہ کا محتاج ہے۔ ہمارا دل جب
اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے، ایک ہارٹ بیٹ سے اگلی ہارٹ بیٹ تک اس کو اللہ سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ اللہ سے اجازت نہ ملے تو یہ دل رک جائے گا، یہ دل اسٹاپ ہو جائے گا وہیں پر، یہ اگلی ہارٹ بیٹ جو ہے یہ نہیں آئے گی اس کو۔ تو یہ قیم ہے جو ہمارے دل کی ہارٹ بیٹ اور دل کے اور ہمارے جسم کے اندر باقی اور جو ہے وہ مشینریز دل کے علاوہ جو کام کرتی ہیں، وہ ہمارے کڈنیز کی ہو، ہمارا برین فنکشن ہو، اور یہ کہ اسی طرح ہمارے مسلز ہوں، اور ہمارے باقی جو ہے وہ باڈی پارٹس ہوں، یہ سب اللہ ہی نے قائم رکھے ہوئے ہیں، تو اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اور اتنا کمپلیکیٹڈ فنکشن ہے ہمارے جسم کا، کہ اس کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر صرف اور صرف ایک جو جسم کے اندر ہمارا سیل ہے اور اس کے اندر جتنے فنکشن کام کرتے ہیں، یعنی پورے باقی باڈی پارٹس کو تو چھوڑ دیں، پورے جسم کو تو چھوڑ دیں، یہ جو ہماری فنگر ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا سیل ہو، اور اس سیل کے اندر جتنے فنکشن کام کرتے ہیں اگر اس کو پھیلایا جائے، تو یہ لندن جیسا جتنا بڑا شہر ہے اس تک وہ پھیل جائے گا۔ یعنی انسان اگر اس کے اوپر کام کرنا شروع ہو، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مائکروسکوپک لیول تک لاتے ہوئے اس کا جو ہے وہ کام کیا ہے، یہ ہے قیم کی ذات جو کہ کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے منعم ہے، ہمیں انعام دیتا ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی زندگی میں ملتا ہے نا، ہم کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، ہمارا کچھ بھی حق نہیں ہے، ہماری زندگی پر بھی ہمارا حق نہیں ہے، ہمارے جسم پر بھی ہمارا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ دینے والا ہمیں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں یہ سارے انعامات دیے ہیں، چاہے وہ ہمارے ذہن کی طاقت ہو، یا ہمارے بولنے کی طاقت ہو، یا ہمارے دیکھنے کی طاقت ہو، یا کانوں سے سننے کی طاقت ہو، یا ہمارا دل ہو، یا ہمارے دل کے علاوہ جسم کے اندر باقی جو فنکشن کام کر رہے ہیں وہ ہوں، یہ سب کا سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہے جو کہ ہمیں انعام کے طور پر دیتا ہے، اور یہ دیتا ہی رہتا ہے وہ، اور پھر یہ کہ انسان سے پوچھتا بھی نہیں، اس کا حساب بھی نہیں لیتا، اور پھر اس دینے کے اندر صرف یہ نہیں کہ اس کی اپنی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے، اس ایک انسان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ انعامات دے رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی پروجنی، اس کی نسل در نسل جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے، اور اس کے ارد گرد والے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، دوسری مخلوقات اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہیں، تو وہ انعام کی بارشیں اتنی کرتا ہے کہ انسان سمیٹتے سمیٹتے اس کو تھک جاتا ہے، اور اس کو ضائع کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کو ادھر ادھر جو ہے وہ ڈمپ کرنے لگ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں۔ تو یہ رب کی ذات کے اندر یہ اتنے خوبصورت جو ہے وہ میننگ ہے۔ اور دیکھیں جب انسان نے اطاعت کرنی ہے نا کسی کی، تو جب تک وہ اس کی محبت اور اس کی جو شفقت اس کے ساتھ ہے، یا اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یا جو اس کا بانڈ ہے، وہ اس کو ریکگنائز نہیں کرتا، اس کی بات ماننا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رب کے ان مطلب کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ 5 مطلب یاد کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، کہ جب کبھی جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے اور تنہا محسوس کرے، تو اپنے آپ کو کیا بتائے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے اوپر میرا رب ہے جو کہ میرا مالک ہے، وہی ہے جس نے مجھے کریٹ کیا اور کریٹ کر کے چھوڑ نہیں دیا، وہ میرا سید بھی ہے، میرا سردار بھی ہے، میرا مربی ہے، میرا قیم ہے، میرا منعم ہے۔ تو میں اگر ان مشکل حالات میں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہوں، یا پھر یہ کہ مجھے اس نے چھوڑ دیا ہے، یا یہ کہ میں اکیلی اور تنہا ہوں، نہیں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے لیے اس نے حالات سازگار کیے ہیں، اور جو مشکل ڈالی ہے اس کے اندر بھی اس کا رحم ہے، کیونکہ محبت ہم جس کو ریکگنائز کرتے ہیں وہ صرف وہی ہوتی ہے جس کو ہم پہچانتے ہیں کہ اچھا ہمیں تحفے مل گئے، ہمیں جو ہے وہ کوئی کامیابی مل گئی، ہمیں کوئی آسودگی مل گئی، ہمیں جو ہے وہ کہیں کامرانی مل گئی، لیکن محبت وہ بھی ہوتی ہے جو کہ مشکل حالات میں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں کیا بتایا کہ الرحمن الرحیم، اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، اور ساری مخلوقات کے لیے اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ نہیں کہ صرف انسانوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے اور رحیم ہے۔ ایک تو الرحمن کا ورڈ جو ہے جو اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں وہ پوری مخلوق کے لیے کرتے ہیں، کہ بہت خیال رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ، ساری مخلوق کا خیال اللہ ہی تو ہے جو وہ رکھتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے رحم کے 100 حصے پیدا کیے، اور ان میں سے 99 اللہ کے پاس ہیں، اور ایک اس نے جو ہے وہ زمین پر اتارا ہے، اور اسی کی وجہ سے درندے اپنے جانوروں کو پیدا بھی کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، اور انسان بھی ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ورنہ یہ کہ زمین کے اوپر کوئی ایک دوسرے پر رحم نہ کھاتا، کوئی ایک دوسرے سے محبت نہ کرتا۔ یہ جو محبت کا جذبہ ہمارے اندر ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیٹ ہونے کا، ایک دوسرے کے اوپر افیکشن کا، ایک دوسرے کی کیئر کرنے کا، یہ اللہ تعالیٰ کے محبت کے ان حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے جو ہمارے پاس آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیال رکھنے والے بھی ہیں اور شدید محبت کرنے والے بھی ہیں سارے انسانوں سے، اور وہ انسان چاہے اللہ کو مانے نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈسون نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جو بھی زندگی میں ان کو ضروریات ہیں زندہ رہنے کے لیے،
ان کو پورا کرتے ہیں، وہ چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی مجوسی ہے، چاہے کوئی فاشسٹ ہے، چاہے کوئی کرسچن ہے، چاہے کوئی سکھ ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمان ہے، اور ان سب کے لیے پروویژنس یعنی رزق کا انتظام کر رہا ہے آسمان سے، اور سب کے لیے سورج چمکتا ہے، سب کے لیے بارش ہوتی ہے، سب کے لیے جو ہے وہ رزق روٹی کا انتظام ہوتا ہے، کسی کے لیے کم یا زیادہ ہوتا جو ہے وہ ضرور ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، اور یہ الرحیم کی یہ جو اللہ کی کوالٹی ہے، یہ جو اللہ کی صفت ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے بہت خیال رکھنے والا اور شدید محبت کرنے والا، لیکن رحمان میں سب کے لیے ہے، اور رحیم میں کچھ ایسے خاص لوگوں کے لیے ہے جو کہ اللہ کے بہت قریب ہیں، جو اللہ کی بات سنتے ہیں، اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں، اللہ پر یقین کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے الرحیم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے اوپر بہت رحیم ہے۔ تو مومن جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اوپر یقین رکھتا ہے، اس کے کاموں پر اعتماد رکھتا ہے، جو فیصلے وہ کرتا ہے اس کے لیے ان کے اوپر اس کو پورا ٹرسٹ ہے، جو حکم وہ دیتا ہے اس کی اطاعت کے لیے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار پاتا ہے اور تیار رہتا ہے۔ تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور بہت محبت کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے محبت کا یہ سلسلہ صرف دنیا تک ہی نہیں رہے گا بلکہ قبر اور پھر حشر کا میدان اور پھر حشر کے میدان سے آگے جنت تک اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ساتھ رہیں گے اور انسان کو اپنی رحمت کی اس چادر میں لپیٹے ہوئے رہیں گے۔ اچھا، پھر جو یہ جو کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ رحمان ہو یا رحیم ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ایسی ہیں جن کے اندر راہ میم کا مادہ پایا جاتا ہے، اور رحم کیا ہوتا ہے؟ جو عورت کے اندر یوٹرس ہوتا ہے جب بچے کی کریشن ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں کہ یوٹرس کے اندر بچہ ہوتا ہے، اور اگر وہ بیبی یوٹرس سے باہر آ جائے اور اس کا بھی ٹائم نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ مس کیریجز جب ہوتے ہیں تو یہی تو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ کی رحم کے وہ جو سرکل ہے اس کے اندر اندر گزار رہے ہیں۔ اگر رحم کا یہ سرکل ہمارے ارد گرد سے ہٹ جائے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ اللہ ہے جو کہ اس رحمت کے ساتھ ہماری پروٹیکشن بھی کرتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہماری ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو جو انتظامات چاہیے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ، وہ تو سائنس آج ترقی کر رہی ہے نا، تو ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے ہم جب انہیل کرتے ہیں تو سانس اندر لیتے ہیں، اور جب باہر نکالتے ہیں تو کون کون سی گیسز خارج کرتے ہیں، پھر اللہ نے ان گیسز کو صاف کرنے کے لیے درختوں کو کیا حکم دیا ہوا ہے، پودوں کو کیا حکم دیا ہوا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہماری آکسیجن کے لیے اور ہماری بریدنگ کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں تو نہیں پتہ تھا اس سے پہلے بھی تو ہم سے پہلے بھی تو ہزاروں لاکھوں سال انسان آتے رہے اور اللہ کی اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہے، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور یہ تو صرف ایک بات ہے، اس کے علاوہ کھانے کی بات کر لیں، اس طرح ہمارا جو بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اور کس طریقے سے وہ صاف ہو کر دل تک پہنچتا ہے، اور پھر دل جو ہے وہ گندا خون دل تک پہنچتا ہے، پھر دل اس کو پمپ کرتا ہے، اس کو کلین کرتا ہے، پھر واپس اس کو پوری باڈی کو جو ہے وہ سینڈ کرتا ہے، پھر وہ بلڈ کنٹامنیٹڈ ہوتا ہے، پھر واپس جو ہے وہ دل میں آتا ہے، پھر صاف ہوتا ہے، پھر پمپ ہوتا ہے، کیسے وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ رحم ہے، اس رحم کا دائرہ، اس رحم کا سرکل ہے جس کی حد کے اندر اندر جو ہے وہ ہم زندہ ہیں، اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہم شادمانیاں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، ہمارا کوئی خیال نہیں رکھتا، ہم سے کوئی محبت نہیں رکھتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے آگاہی نہیں رکھتے، اور جب ہم اللہ سے آگاہی نہیں رکھتے تو پھر اپنی ذات کے بارے میں بھی بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ اور اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کا رحم ہے کہ ہم قائم و دائم بھی ہیں اور ہم زندہ بھی ہیں، اور بہت گناہ کرنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی شدید نافرمانیاں کرنے کے باوجود اور حدوں کو کراس کرتے رہنے کے باوجود جو ہے وہ زندہ ہے، اور خوشیاں بھی سمیٹ رہے ہیں، اور اپنے اپنے گھروں میں بھی ہیں، اور آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور ترقیاں بھی کر رہے ہیں۔ اور ہماری جو ہے وہ اصل فکر کیا ہے اس دنیا کی؟ جبکہ اصل فکر ہمیں کس کی ہونی چاہیے؟ کہ وہ رحمان اور رحیم جس سے ہمارا محبت کا تعلق ہے، ہمارا خالق کا تعلق ہے، ہمارا مالک کا تعلق ہے، یعنی کہ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کی جو ہے وہ ملکیت ہے، وہ اس کے ساتھ ہمارے ٹرمز جو ہیں وہ خراب نہ ہوں، اس کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ اور پھر یہ جو خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے ہمارا، یہ جو رب ہے، اس نے اپنے بارے میں ہمیں اگلی آیت میں کیا بتایا کہ مالک یوم الدین، میں یوم جزا کے دن کا مالک ہوں، مالک یوم الدین، یوم جزا کے دن کا مالک ہے وہ۔ اور
پھر مالک جو ہے، اس یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے وہ۔ ویسے پیچھے رحمت کا ذکر آیا تو یہاں پر جزا و سزا کا ذکر آنا چاہیے تھا۔ ایک طرف ہے اللہ کی رحمت اور دوسری طرف ہے اللہ تعالیٰ کی سزا، اور اس کے درمیان میں ہے بدلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی رحمت کا ظہور ایک دفعہ سے پھر کیا ہے، یہاں سزا کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں سے اپنی محبت کا ذکر کیا ہے ایک دفعہ، کہ میں تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا، اور میں تم سے کیا چاہتا ہوں کہ تم سے محبت کروں، اور میں تم سے محبت کرتا رہنا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ کہ اسی کے لیے میں نے بدلے کا دن بنایا ہے، اس دن تم جو کچھ کر کے آؤ گے تمہیں عدل کے ساتھ اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اور ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اس دن بھی ہمارے ساتھ عدل والا معاملہ نہ کرے بلکہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے، ہم جو لے کر جائیں اس کا ہمیں دگنا تگنا عطا کرے، چگنا عطا کرے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جو داخل کریں گے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی داخل کریں گے۔ اگر عدل کرنے پر اتر آئے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، تو ہم وہ اخروی دنیا میں جنت میں جانے کا تو کیا مطالبہ کریں یا کیا اس کی توقع رکھیں، کیا تمنا کریں، اس دنیا میں ہمارا زندہ رہنا بھی مشکل ہے جو ہمارے حالات ہیں۔ ورنہ یہ زمین بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ آسمان بھی اسی کا ہے، یہ ہوائیں بھی وہی چلاتا ہے، اور یہ آگ بھی اسی کی ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر جتنی ان سین فورسز کام کرتی ہیں، ہمیں اس زمین پر زندہ رکھنے کے لیے کام کر رہی ہیں، یہی اگر تھوڑی سی بڑھ جائیں یا تھوڑی سی کم ہو جائے تو یہی فورسز ہمارے خلاف اگینسٹ استعمال ہو سکتی ہیں۔ ہم گناہ کا کام کرنا چاہیں اور زمین ہمارے پاؤں پکڑ لے، یا زمین پھٹ جائے اور ہم اسی کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں، یا پھر یہ کہ اوپر سے آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر جو ہے وہ گر جائے، یا پھر یہ کہ ہوا چلے اور ہمیں اڑا کر خوب گھماتی اور خوب ہمارا جو ہے وہ دل دماغ ایک جگہ سے ہلا کر ہمیں پٹک دے جو ہے وہ زمین پر۔ اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو وہ جو اللہ نے کہا ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، یہ ہمیں اویئر کرنے کے لیے کہا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور اگر وہ بدلہ لینے پر اتر آیا تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو لہٰذا اس کی محبتوں کو آزمانے کی بجائے، ان کو چیلنج کرنے کی بجائے، کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی معرفت رکھتے ہوئے اس کی خشیت اختیار کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ جو وہ ہم سے چاہتا ہے وہ بھی ہمارے بھلے کے لیے ہے، اس سے اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی معرفت اختیار کر لیں گے، ہمارے لیے جو ہے وہ اطاعت کرنا آسان ہو جائے گی۔ اور ان 3 آیات میں پھر جو ہے وہ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اللہ کی معرفت جو ہم نے حاصل کی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ جس کی تعریف میں کرتی ہوں وہ اللہ ہے، اور وہی اللہ میرا رب ہے، میرا توکل اور بھروسہ صرف اسی پر ہے۔ اللہ مالک ہے میرا، اور محبت کے ساتھ عدل کرنا بھی جانتا ہے وہ۔ اور پھر یہ کہ اپنی غلطیوں پر میں نادم ہوں، مجھے اپنی غلطیوں پر شرمندگی ہو کہ میں اتنی محبت کرنے والے اور اتنے رحم کرنے والے رب کے حضور میں کیا کچھ غلطیاں کرتی رہی ہوں، کیا کچھ جو ہے وہ گناہ کرتی رہی ہوں، مجھے اس کے اوپر شرمندگی ہو، اور جو اس نے عطا کیا ہے اس پر میں شکر بھی ادا کروں، اور خوف اور امید کے ساتھ ساتھ اللہ سے بات کرتا بھی جاری رکھوں، کیونکہ سورہ فاتحہ ہمیں خوف اور امید کے ساتھ اللہ سے بات کرنا بھی سکھاتی ہے۔ اور پھر ساتھ میں جو ہے وہ اللہ سے جب میں بات کروں تو پہلی بات کیا کروں، یہ بھی ہمیں سورۃ فاتحہ ہی سکھاتی ہے، اور کیا کہوں، ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ میں صرف آپ کی غلام، میں آپ کی غلام بننا چاہتی ہوں، و ایاک نستعین، اور مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اور عبد اور نستعین کے اندر ایک بات کامن مشترک ہے، وہ کیا ہے کہ ایک طرف ہے عبد، اور عبد ہوتا ہے غلام، اور وہ کیا ہوتا ہے، حکم کا غلام، 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، وہ اس کو سرونٹ نہیں ہوتا کہ کوئی 9 to 5 کی اس کی جاب ہے اور پھر اس کے بعد اس کی اپنی مرضی، اور اس میں اس کو کچھ دن چھٹیوں کے ملیں گے، وہ جیسے چاہے عیاشی کرے، اور پھر اس دن جو ہے وہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ڈیوٹی جو ہے وہ عائد نہیں ہوگی۔ ہم تو جب تک زندہ ہیں، اس زمین پر ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہم پر تو ہر وقت جو ہے اس عبد ہونے کے ناطے یہ ڈیوٹی عائد ہوتی ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ انسان ہے، بشر ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ غلط کاموں کی طرف جاتا بھی ہے، شیطان کے وسوسے کی وجہ سے بھی، اور اپنے شر کے نفس کی وجہ سے بھی، اپنا جو نفس ہے اس کے شر کی وجہ سے بھی۔ تو ان سب میں پھر ہمیں کیا درکار ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کی مدد درکار ہے، کہ وہ ہماری مدد کرے، کہ ہم ہر وقت اس کی فرما برداری کے لیے تیار رہیں اور اس کی فرما برداری کریں، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے
تو پھر اللہ کی طرف جو ہے وہ پلٹیں۔ اللہ کی طرف پلٹنا پھر اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس سے مدد مانگیں، اس سے معافی مانگیں، اس سے اپنے گناہ معاف کرنے اور چھپانے کی جو ہے وہ درخواست کریں، اور اللہ سے کیا بات کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو آپ کی فرمانبرداری کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہم سے ہو سکتا تھا نا، جو ہم کر سکتے تھے، مثلاً ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس میں بھی کچھ حد تک اللہ کی رحمت ہی ہے، بلکہ ساری ہی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر دیا، اور پھر اس کے بعد ہمیں دین کا شعور دیا، جب علم دیا تو ہم نے جو ہے وہ کانشیسلی کلمہ پڑھا، اور پھر اس کلمے کے پڑھنے کے بعد پھر ہم نے اللہ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ لیا، اب ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے راستے کھول دیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرف آنے کا راستہ ہمارے لیے کھولا، ہمارے لیے اپرچونیٹیز بنائی، ہمیں اس دور میں پیدا کیا جب قرآن ہمارے گھروں تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، اور جب اللہ یہ اپرچونیٹیز ہمارے لیے بنا رہا ہے تو ہم اسے اب کس بات کی درخواست کریں، کیا مدد کریں؟ ہمارے لیے آج اس پہلے دن میں اللہ تعالیٰ کچھ ٹون سیٹ کر رہے ہیں نا، کچھ لائن سیٹ کر رہے ہیں، تو کیا کہیں اللہ تعالیٰ، آپ نے پھر ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، لمحے دی ہیں، فراغت دیے ہیں، دی ہے، تو ہم اس وقت جو ہے وہ قرآن کی کلاس میں، زوم کی کلاس میں تو آ کر بیٹھ گئے ہیں، اب ہماری مدد فرما کہ ہم نے جو ارادہ کیا ہے اس میں ہم پورے اتر سکیں، ہمیں حوصلہ دے، ہمارے وقت میں برکت دے، ہمارے جسم میں برکت دے، ہماری صحت میں برکت دے، ہمارے گھر میں امن اور سکون رکھنا، اور پھر یہ کسی ناگہانی مصائب، مشکلات اور آنے والی مصیبتوں سے ہمیں بچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کانوں کو اور دل کو اس کلام کی طرف دھیان دینے کے لیے اور توجہ دینے کے لیے توفیق دینا، کہ ہم ادھر اپنا جو ہے وہ دل لگا سکیں، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہم سنیں اس کو ہمارے دل محفوظ بھی کر لیں، اور یہ ہمارے عمل میں پیدا بھی ہو سکے، اس کے لیے بھی ہمیں آپ کی جو ہے وہ مدد چاہیے۔ تو یہ ساری کی ساری مدد، اور پھر اللہ کے سامنے اپنی عبودیت کا اظہار کرنا، یہ سب کیا ہوگا؟ عاجزی کا اظہار کرنا، انکساری کا اظہار کرنا، اللہ کے مخلص بندے، اللہ کے عبادت گزار بندے بننے کی جو ہے وہ درخواست کرنا، یہ ہے بات جو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس صورت کے اندر کر رہے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کے عبد بننے کی دعا کرتا ہے نا، اور اس کی تمنا رکھتا ہے، تو پھر اس کو اللہ پر توکل بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہم جب مدد کی بات آتی ہے تو ہمیں دوسروں کا خیال آتا ہے، انسانوں کا خیال آتا ہے جو ہمارے ارد گرد ہوں، یا پھر یہ کہ جو ہمارے قریبی ہوں، یا پھر اگر دور بھی ہوں جنہوں نے زندگی میں ہمارا کبھی مان نہ توڑا ہو، تو ہم ان کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں کہ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، کہ جب اللہ کا بندہ بن جاؤ تو پھر جو ہے وہ کیا کرو کہ بس تو اسی کی بندگی کرو، اور وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور پھر اسی پر جو ہے وہ بھروسہ رکھو، وہ اللہ ہی ہے پھر جو دور والوں کو یا نزدیک والوں کو ہماری مدد کے لیے آمادہ کرتا ہے، یا ان کے دل میں ہمارا خیال ڈالتا ہے، یا ان کو وہ ریسورسز دیتا ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو ہم نے سفر شروع کیا الہم سے نعبد تک کا، تو اس میں ہم نے کیا بات جو ہے وہ پھر سیکھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جذبہ شکر کے ساتھ، میں نے کہا تھا نا کہ ہم اپنے ایکشنز کو جذبات کے ساتھ اٹیچ کرنا تو کام کرنا آسان ہوگا، تو شکر بھی ایک جذبہ ہے، تو ہم کیا بات جو ہے وہ سیکھی ہم نے، اور ہم کیا بات کہہ رہے ہیں اب کہ ہم جذبہ شکر کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ سے اس کی مدد مانگتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں کہ ہم تو اپنی پوری کوشش کریں گے، یا ہم نے کر لی ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اس دعا کے وسیلے سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ کی مدد درکار ہے، اور یہ بات ہے جو کہ ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا تم میرے بندے بننا چاہتے ہو، یہ تمنا ہے تمہاری، تم چاہتے ہو کہ تم عبد بنو اللہ کے، تم عبادت گزار بنو، تم مخلص بنو، تو پھر اس کے لیے کیا کرو؟ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، اس کی دعا مانگو، کیا مانگو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور جو سیدھا راستہ ہے اس کے اندر اس کے دکھانے کے لیے جو اللہ نے لفظ یوز کیا ہے، اس کے لیے کیا لفظ یوز کیا؟ اہدنا، اور اس کے اندر جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ ہا دال یا کا۔ الہدی عربی میں کہتے ہیں لطف و کرم سے کوئی کسی طرف، یعنی محبت سے، پیار سے، کسی خاص سمت میں انسان کی رہنمائی کرنا یا کسی کی رہنمائی کرنا۔ اسی طرح تحفے کے لیے بھی ہدیون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہدیہ کہتے ہیں نا، ہدیہ بھیجنا، یا پھر یہ کہ اس نے مجھے ہدیہ دیا۔ اب تو اردو کے اور عربی کے لفظ متروک ہو گئے ہیں، یا ان کو استعمال ہم نے کم کر دیا ہے، تو اس وجہ سے بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہدیے کا جو لفظ ہے یہ تو عام
اردو میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ہم۔ تو ہدیے کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے تحفہ۔ پھر اسی طرح قربانی کے جانور کے لیے بھی ہدیے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہدی کے جانور وہ جانور جن کو کعبہ کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور جو قدیم گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، خانہ کعبہ محترم گھر، اس کے پاس اس کو ذبح کیا جاتا ہے، تو ان کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے؟ ہدی کے جانور۔ اچھا، اسی طرح عربی میں دلہن کے لیے جب اس کو اس کے سسرال بھیجا جاتا ہے، مطلب ہے کہ شوہر کے پاس بھیجا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہدیون کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح سیرت کے لیے بھی، سیرت کس کو کہتے ہیں؟ انسان کا کوئی کام ہوتا ہے نا، اور اس کا لائف سٹائل ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے بھی جو ہے وہ ہدیون کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان سب کے اندر ایک چیز کامن ہے، وہ ہے کسی خاص سمت یا رخ کی طرف جو ہے وہ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک چیز یہاں پر ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کا عبد بننا ہے، اللہ کی مدد تمہیں چاہیے، تو اس کے لیے تمہیں دعا مانگنا پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ محبت سے، شفقت سے، غصے کے ساتھ نہیں، سختی کے ساتھ نہیں، متشدد طریقے سے نہیں، مجھے پیار سے، بس نرمی سے اس رستے کی طرف گائیڈ کر دیں جس کا نام صراط المستقیم ہے۔ جو صراط ہے، جو ہدایت کا رستہ ہے، اور اس میں انسان اپنی لاچاری کا اظہار کرتا ہے کہ میں نہیں اس راستے پہ چل سکتا، مجھے نہیں نظر آ سکتا وہ، کیونکہ ظاہر ہے میری تو نظر محدود ہے، میرا تو علم محدود ہے، اور میرے ساتھ میرے نفس کی شرارتیں بھی لگی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ شیطان بھی لگا ہوا ہے، وہ بھی مجھے کچھ کا کچھ جو ہے وہ سجا دیتا ہے، تو میں تو لاچار ہوں اس راستے کو دیکھنے کے لیے۔ لہٰذا آپ مجھے اپنی ذات مطلق سے، اپنی طاقتوں سے، اپنے علم کے ذریعے سے گائیڈ کریں، اور مجھے جو ہے وہ اس راستے کے اوپر چلا دیں، اور ہدایت الہی سے مجھے سرفراز فرمائیں، کامیابی کے راستے کی جو ہے وہ مجھے ضمانت دے دیں، مجھے اس راستے کے اوپر چلا دیں جو آپ کو پسند ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یہ ہم سب کا ہی جو ہے وہ دراصل ایک کامن مسئلہ ہے، ہم سب کے سب جو ہے وہ اس راستے کو جو ہے وہ پانا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ چلنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمیں بار بار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہدایت اللہ کا بہت جو ہے وہ قیمتی جیول ہے، پتھر ہے، یا پھر یہ کہ تحفہ ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا، اور یہ ایک ایسا غیرت مند مہمان کی طرح بھی ہے جو اگر انسان کے دروازے پر ایک دفعہ نوک کرتا ہے، ٹک ٹک کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ دروازہ نہیں کھولتا تو یہ واپس چلا جاتا ہے، پھر انسان کو اس کو لینے کے لیے، اس کو مانگنے کے لیے، اس کو بلانے کے لیے بار بار اللہ سے درخواست کرنا پڑتی ہے، سجدوں میں رونا پڑتا ہے۔ یہ ایسا قیمتی مہمان ہے اللہ کا، ایسا قیمتی جو ہے وہ تحفہ ہے۔ لہٰذا اس کے لیے میں ہوں یا آپ ہوں، یعنی ایز اے ٹیچر، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے لسنر، ایز این ایڈمن، ہم سب کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم اسی موقع پر ہم سمجھ لیں کہ ہم جو قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں، سب کے سب، ہم سب کی صرف ایک تمنا ہونی چاہیے۔ ہم یہاں پر آ کر بیٹھیں، صرف یہ نہیں کہ ہم نے دورہ قرآن سننا ہے، اور ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی، اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اسٹوڈنٹ یہ سمجھے کہ طرح پارٹ آف دا کورس ہے، تو لہٰذا ہم نے جو ہے وہ اس کو سننا ہے، یہ اس لیے جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور ہم یہاں پر آ کر اس لیے بیٹھے ہیں، نہیں، ہم سب کی صرف اور صرف ایک تمنا ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ ہمیں ہدایت چاہیے۔ ہم یہاں پر نالج فار دا سیک آف نالج نہیں آ کر بیٹھے، نالج فار دا سیک آف ہدایہ، نالج فار دا سیک آف گائیڈنس، یہ ہماری ضرورت ہے، اور اسی کے لیے ہم نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تھا، یہی ہمارا جو ہے وہ مطلوب ہے، یہی ہمارا مقصود ہے۔ ورنہ کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اور ہوتے ہیں، ہو بھی رہے ہیں لوگ، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ قرآن سے گائیڈنس نہیں لیتے، پڑھتے ضرور ہیں اور بڑا بڑا اس میں شدھ بدھ رکھتے ہیں، تجوید کئی سالوں سے پڑھ رہے ہوں گے، بس ان کا ہا اور ہا جو ہے اسی کے اندر جو ہے وہ فرق ختم نہیں ہوتا، ضاد اور ضو اور ٹپ آف ٹنگ سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں وہی اسی کے اوپر جو ہے وہ سارا زور لگائے رکھتے ہیں، اور اس الفاظ کو جو کہ اندر سے نکل رہے ہیں، حلق سے نکل رہے ہیں، ماؤتھ سے نکل رہے ہیں، نیزل کیوٹی سے نکل رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان سب کا مقصد ہے، تجوید کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھنے کا ایک مقصد ہے، وہ بتایا جاتا ہے، جیسے اللہ کا جو ورڈ ہے یہ کیسے اندر سے نکلتا ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ انسان کو نظر نہیں آتا ہے، لیکن وہ تو انسان کی اپنی ذات میں بھی ظاہر ہے، اس کا بنانا، انسان کی ہستی کو چلانا یہ اللہ کی ذات کے بغیر تو ممکن ہی نہیں، وہ کوشش کرے تو وہ اللہ کو پا لے گا، اس کے اندر سے باہر کی طرف آ رہا ہے وہ لفظ، اور پھر اس کا مطلب یہ کہ صرف انسان کے اندر نہیں، وہ تو انسان کے ماحول میں بھی ہے، اس کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، چاہے تو اس کو جو ہے وہ پتہ کر لے، اسی طرح ہر لفظ جو ہے کچھ اندر سے باہر جا رہے ہیں اور کچھ باہر سے اندر نکل رہے ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان لفظوں کے اوپر غور و فکر کر کے ان کے اندر جو اللہ نے ہدایت رکھی، گائیڈنس رکھی ہے، اس کو جو ہے وہ لیا جائے۔ تو ہمارا پہلا مقصد قرآن کی طرف آنے کا اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر کلیئر کر دیتے ہیں،
کیا ہونا چاہیے ہم سب کا؟ ہدایت کے لیے مجھے قرآن پڑھنا ہے، اور میں اس دفعہ کا دورہ قرآن، چاہے میں 10ویں دفعہ کرنے لگی ہوں، چاہے دوسری دفعہ کرنے لگی ہوں، چاہے فورتھ ٹائم ہے میرا، چاہے فرسٹ ٹائم ہے، میرا ایک ہی گول ہونا چاہیے، اور وہ گول کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہدایت دینا، مجھے سیدھا رستہ دکھا دینا، مجھے اس قرآن کے علم میں، سفر میں، جن جن چیزوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا، اور جہاں جہاں میں آپ کی اطاعت نہیں کرتی، نافرمانی کرتی ہوں جان بوجھ کر یا پھر یہ کہ انجانے میں، ان سب سے مجھے آگاہی دے دینا، اور پھر جب مجھے تو آگاہی دے دے تو پھر مجھے ہدایت بھی دے دینا، اور مجھے جو ہے وہ محبت کے ساتھ اس رستے پر چلا بھی دینا جو تیری فرما برداری کا اور اطاعت کا رستہ ہو۔ پھر سیکنڈلی یہ کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہدایت لینا، سیکنگ ایکسیپٹنس، یہ بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں علم آتا جاتا ہے، ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ پری اسٹیبلشڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں، کچھ نوشنز ہوتی ہیں، کچھ آلریڈی علم ہوتا ہے، اور پھر ہم بجائے اس کے کہ جو قرآن کا علم ہمارے پاس آ رہا ہے اس کے ذریعے سے ان خیالات کو درست کریں، ہم جو پہلے ہی اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، ان کو پروف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر وہ پروف نہیں ہوتے تو پھر ہم جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو سیکنڈ ہے، یہ کیا ہونا چاہیے کہ مجھے قرآن کو پڑھنا ہے اس احساس کے ساتھ کہ مجھے اللہ سے سیکھنا ہے، نہ کہ مجھے اللہ کو سکھانا ہے، مجھے پروف نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کو، بلکہ اللہ کے کلام سے مجھے پروف کرنا ہے اپنے آپ کو کہ جو میرے آئیڈیاز ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں، کیا میرے خیالات ٹھیک ہیں، یا میں جو کام کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ ٹھیک ہے، آئیڈیاز ٹھیک ہیں تو الحمدللہ، اور اگر غلط ہے، ان آئیڈیاز میں، کاموں میں، طریقہ کار میں کچھ غلطی ہے، تو پھر اصلاح کے لیے کیا کرنی ہے؟ مدد مانگنی ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے جو ہے وہ مدد کرنی ہے آپ نے، کیونکہ جیسے بعض لوگ ہوتا ہے نا استخارہ کرتے ہیں بہت سے لوگ، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا استخارہ صحیح نہیں آیا، ہم نے استخارہ کر کے کام کیا تھا اور کام جو ہے وہ اس کا الٹا ہی نتیجہ نکلا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ استخارہ کرتے ہوئے بھی ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ جو ہم اپنے اندر ایک پلان کر کے بیٹھے ہوئے نا، اس کو استخارے کے ذریعے سے پروف کرا لیں کس طرح اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کر کے دے رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہوئے کچھ کا کچھ جو ہے وہ ڈیسیژن لے لیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی اس کی آیات کو لے کر پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پری نوشنز اسٹیبلشڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو پروف کرنے لگ جاتے ہیں، اور ایک بالکل جو ہے وہ غلط نتیجہ نکالتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے سورہ بقرہ میں پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک ہی بات سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گائیڈ کرتا ہے اور بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ تو ہم جب قرآن کے سامنے آ کے بیٹھے ہیں، بہت ساری باتیں ہم نے اپنی والدہ سے سنی ہوں گی، اپنی نانا نانی سے سنی ہوں گی، بہت ساری دیگر کے ماحول میں ہوں گی، اور بہت ساری جو ہے وہ کبھی کسی ٹی وی پر ہونے والے کسی مذاکرے میں سنی ہوں گی، بہت سارے پگڑی داڑھی رکھ کر سب جو ہے وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہوں گے بہت ساری باتیں وہ کر رہے ہوں گے، اور پھر وہ قرآن کا جب ہم کوئی علم لے رہے ہوں گے وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہوگا۔ تو ان سب کے لیے ہم اللہ سے کیا دعا کریں کہ جو صحیح ہے، اللہم آرنا الحق حقا حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ تعالیٰ جو حق ہے نا اس کو حق کر کے مجھے دکھا اور مجھے اس پر اس کے پیچھے چلنے کی بھی توفیق دے، وہ آرنا الباطل، اور جو باطل ہے وہ بھی مجھے دکھا دے، وہ آرنا الباطل باطلا، اس کو باطل کر کے دکھا دے، وارزقنا اجتنابہ، اور اسے مجھے اجتناب کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے قرآن کی آیات کو لے کر ہم دوسروں کو پروو یا ڈس پروو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی آیت آئے گی نا تو پھر اس کے بارے میں کیا سوچنا شروع کر دیں گے؟ ہاں دیکھا نا، میری اب زیادہ تر جو ہمارا خیال جاتا ہے نا وہ پھر کیا جاتا ہے ہمارے دوستوں کی طرف، ہماری جو ہے وہ کیا کہ ساس کی طرف، کبھی نندوں کی طرف، تو ان سب کے بارے میں سوچنا ہم نے چھوڑنا ہے اس قرآن کو سنتے ہوئے، اپنے بارے میں سوچنا ہے، میں کب کب جھوٹ بولتی ہوں، میں کب کب چغلی کرتی ہوں، کب کب میرا اخلاق، میرا کردار ان کاموں کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا ہوتا جو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ جو انسان اپنے اندر پھر جو کچھ پال رہا ہوتا ہے، پھر قرآن اس کو جو ہے وہ سامنے لا کر سامنے رکھ دیتا ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، اللہ کی یہ کتاب ہمیں پڑھ کر ہمارا اندر کھول کر سامنے رکھ دیتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو سیلف سینٹرڈ ہونے سے بچانا ہے، اپنے بارے میں بہت اچھے خیالات رکھنے کی بجائے اس کو قرآن کے حوالے کر دینا کہ ہم بہت اچھے ہیں، قرآن آپ کو بتا دے گا، اور پھر اس کو جو کچھ بھی آتا ہے اس کے لیے دل کھول کر جو انسٹرکشن ملتی ہے اس کو قبول کرنا ہے۔ اگر اپنے آپ کو ایک ہائی پیڈسٹل پر ہم نے رکھا اور سیلف سینٹرڈ ہو کر اور بڑا اچھا گمان رکھتے ہوئے
آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جو ہمارے سامنے آیا اور تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا کہ وہ صحیح بھی ہوگا نا تو ہمارے دل پر، بلکہ قرآن کی تو ہر آیت ہی صحیح ہے، اس کا تو ہر حکم ہی صحیح ہے، لیکن کچھ ایسا ہوگا نا کہ جو ہم لینا چاہ رہے ہوں گے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہوں گے، وہ ہمارے دل پر پھر اثر نہیں کرے گا، پینیٹریٹ نہیں کرے گا ہمارے دل کے اندر۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ پھر کیا کرتا ہے، دوسروں پر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے، دوسروں پر شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے، اور اور پھر یہ کہ ان کے بارے میں پروف کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں، خود ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو قرآن کو سمجھنا ہے کیا کہ یہ رچ ہے، بہت رچ بک ہے، اللہ تعالیٰ کے علم، ظاہر ہے کہ اللہ کے علم سے ہے یہ بک۔ تو جس طرح اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس طرح اللہ کے علم کا بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا، بہت میننگ فل ہے، اور بہت جو ہے سپیریئر ہے، بہت ہائی ہے۔ اور جب ہم یہ سمجھ کے قرآن کے سامنے آئیں گے نا، تو پھر قرآن اپنے خزانے ہمارے لیے کھولے گا، اور پھر ہم جو ہے وہ اس کے علم کو لینے کے لیے محنت بھی کریں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو سننے آنے بیٹھتے ہیں اور ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کس نیت سے آ کے بیٹھے، یا پھر یہ کہ جو جس نیت اگر اچھی تھی تو اس کے مطابق آپ نے کتنی محنت کی، کیونکہ آپ دیکھیں جب کوئی خزانہ جتنا قیمتی ہوتا ہے اس کے لیے جتنی محنت کی جاتی ہے، جتنی اس کی ڈگنگ کی جاتی ہے، تبھی ملتی ہے نا انسان کو۔ دنیا میں اس وقت جتنے بھی خزانے ہیں، چاہے وہ بلیک آئل کا ہے، یعنی کہ جس کو بلیک گولڈ کہا جاتا ہے وہ ہو، یا پھر یہ کہ گولڈ ہو، یہ نیچے ہی کہیں ڈگ ہوتے ہیں، اور ان کو نکالنے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن اپنا خزانہ بغیر ڈگنگ کیے، بغیر محنت کیے، بغیر وقت لگائے اس پر ہمارے حوالے کر دے، اور ہم کہتے رہیں کہ ہاں ہم نے قرآن پڑھ لیا اور ہمیں جو ہے وہ اس کی سمجھ آ گئی۔ آپ کمر سیدھی کر کے بیٹھیں گے، حوصلہ کر کے بیٹھیں گے، تھکیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس بارے میں سمجھ نہیں آ رہی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بار بار درخواست کریں گے، تو وہ خزانہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا علم ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ ہم جب پریشان ہوتے ہیں نا تو دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری کاؤنسلنگ کریں۔ قرآن جو ہے یہ کاؤنسلنگ کرتا ہے پھر آپ کی، اگر آپ اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ٹائم لگاتے ہیں، تو پھر کرنا کیا ہے ہم نے کہ ہم اپنا ٹائم اور اپنی ایفرٹ اس میں پٹ کرنے کی کوشش کریں، کسی گارڈنر کی طرح، یا پھر یہ کہ جو کسی ڈگر ہوتا ہے جو کہ گولڈ ڈگر ہے اس کی طرح، تاکہ قرآن اپنے خزانے ہمارے حوالے کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہماری طلب اور ہماری محنت کے مطابق ہی ہمارے حوالے کریں گے۔ اور یہ ہدایت جو ہے اس کو بار بار طلب کرنا ہوگا، دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری نمازوں میں رکھ کر ہمیں کیا بتا دیا، یہ بہت قیمتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کلمہ شہادت کے ساتھ یہ تمہارے پاس آ بھی جائے آٹومیٹیکلی، نہیں، آج ہے اگر تو کل نہیں ہوگی، اور یہ ایک دفعہ مانگنے پر بھی نہیں مل جاتی، بار بار اس کو مانگنا پڑتا ہے، کچھ لیکچر سن کر، کچھ کتابیں پڑھ کر، کسی کوئی ایک کلاس کو اٹینڈ کر کے، یا ایک کورس قرآن کا کوئی جو ہے وہ کر کے، کوئی گرامر کا یا تجوید کا یا پھر یہ کہ تفسیر کا، ہم یہ سمجھنے لگیں کہ ہاں اب ہمارے پاس ہدایت آ گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایسی چیز ہے، اگر ابھی ہے تو اگلے ہی لمحے رخصت ہو جائے گی، آج ہے تو کل نہیں ہوگی، اسے بار بار مانگنا پڑے گا۔ اور اس دفعہ ہم پورے رمضان میں اپنا پیٹرن بنا لیں گے کہ ہم نے جب دورہ قرآن میں جب بھی ہم کلاس کا آغاز کریں اس وقت بھی ہم نے اللہم اہدنا الصراط المستقیم مانگنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری نمازوں میں بھی کانشیسلی اس کے لیے جو ہے وہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ابھی وقت آنے والا ہے، عصر سے مغرب تک کا ہے، یا پھر یہ کہ فجر سے ظہر تک کا ہے، یا ظہر سے عصر تک کا ہے، اس وقت میں مجھے جو بھی معاملات طے کرنے ہیں نا، اس میں میری مدد فرما، اور اس میں جو بھی معاملات ہیں، میرے معمولات ہیں، میری روٹین لائف ہے، اس میں کوئی کام ایسا نہ کروں جو کہ آپ کو ناراض کرنے والا ہو، اور یہ جس کی وجہ سے میری آپ کے ہاں ویلیو اور قدر جو ہے وہ کم ہو جائے، یا پھر یہ کہ میں گناہ کے راستے پر چلی جاؤں، یا پھر یہ کہ میں شیطان کے ہتھے چڑھ جاؤں، بس مجھے آپ جو ہے وہ بچا کے رکھیے گا، اور مجھے جو ہے وہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل رکھیے گا۔ تو صراط المستقیم جو ہے وہ پھر کیا ہے کہ اس میں ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، میں لاچار ہوں لیکن آپ تو لاچار نہیں ہیں، میں آپ کے سامنے اپنی وفاداری کا اظہار کرتی ہوں اور آپ سے مدد مانگتی ہوں، میں قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں، میں محنت کرنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے گا۔ تو اللہ کی رحمتیں اور عنایات جو ہیں پھر اس کو
آپ تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اگر محنت ہی نہیں کی، طلب ہی نہیں کی، اور جو دعا تھی یا طلب کے مطابق جس طرح محنت کرنی چاہیے تھی، اس سے ہی جان چھڑانے کی کوشش کی، تو پھر جو ہے یہ ہدایت کا موتی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دعا جب مانگنی ہے تو پھر مزید جو ہے وہ کلیئر کرو کہ کیا مانگا ہے، کس طرح کی ہدایت چاہیے تمہیں، کون سا راستہ ہے جو تمہیں اختیار کرنا ہے۔ تو کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کرتے ہیں آگے چل کر، اور کہتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ کی، یعنی کہا مانے اللہ کا، اور پھر یہ کہ وہ رسول اور رسول کا، تو فَأُولَئِکَ، یہی وہ لوگ ہیں، مع الذین، جو کہ ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور یہ کون کون سے لوگ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، کن کے ساتھ ہوں گے ہم، من النبیین، نبیوں میں سے۔ جب ہم قرآن میں قصے پڑھتے ہیں نا نبیوں کے، انبیاء کے، تو دل چاہتا ہے ان سے ملاقات ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، اور اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا اس وقت پھر انسان، والصالحین، و والصدیقین، اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ ہوگا، والصالحین، اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جو تعریف کرتے ہیں نا، کہ بتاتے ہیں کیسی اچھی کمپنی ہے، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، کیسی اچھی کمپنی ہے، کیسے اچھے دوست ہیں جو کسی کو میسر آ جائے۔ تو ان لوگوں کا ساتھ چاہیے اگر ہمیں، تو ان لوگوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، اور کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے حصے میں آئی ہے، رحمتیں ان کے حصے میں آئی ہیں۔ رحمتوں کی بات میں پھر ہم دوبارہ سے اگر پیچھے جائیں تو کیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں رحمتیں صرف آسانیوں میں ہیں، آسودگیوں میں ہیں، کامیابیوں میں ہیں، کامرانیوں میں ہیں، کسی قسم کی مشکل میں نہیں ہیں۔ لیکن ان انبیاء کو، ان صدیقین کو، ان شہداء کو اور صالحین کو تو بڑی بڑی جو ہے وہ مصیبتیں آئیں، بڑی بڑی مشکلات آئیں، تو لیکن انہوں نے محنت کی، محنت سے جی نہیں چرایا، ہدایت کے راستے پہ چلتے رہے، اور اللہ کی ہدایت کو لینے کے لیے جو محنت تھی اور جو انہوں نے کرنا تھا کرتے رہے۔ تو ہم بھی کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسا ہی، ویسا اسٹیمنا ہی ہمیں دے، ویسی طاقت ہمیں دے، ویسی خواہش ہمیں دے، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا ساتھ بھی دے، اور پھر کمپنی اگر من چاہی ہو نا، تو زندگی کا مزہ آ جاتا ہے۔ یہ ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں وہ دوست مل جائیں جو کہ ہمارے بہت قریبی ہوں، اور جن سے ہم کوئی بھی بات کہہ سکتے ہوں، جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرتے ہوں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے میں کیا مزہ ہوتا ہے۔ اور اگر ایسے شوہر بیویوں کو مل جائیں تو وہ بس اپنے میکے کو بھول جاتی ہیں، اور اسی طرح شوہروں کو ایسی بیویاں مل جائیں تو وہ ساری دنیا ہی جو ہے وہ بھلا کے صرف بیوی کے ہی غلام بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ تو اگر ہماری تمنائیں یہ ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ ملے، تو پھر ظاہر ہے ویسا بننا تو پڑے گا، ویسا حوصلہ بھی کرنا پڑے گا، اور ویسی محنتیں بھی کرنی پڑیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ساتھ میں یہ بھی کلیئر کرو اور اپنے آپ کو بتاؤ کہ تمہیں کیا نہیں چاہیے، اور کس راستے کو تم نے اوائڈ کرنا ہے، وہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ غیر المغضوب کون تھے؟ وہ جن کے پاس علم آیا، اپنی اپنی کتابیں، الہامی کتابیں جو اللہ نے ان کے پیغمبروں کے ذریعے ان تک پہنچائیں، وہ ان کے بارے میں جانتے تھے، لیکن پھر اس پر عمل نہیں کیا، اطاعت سے محروم رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یہ غیر المغضوب ہیں، علم کے باوجود، ہدایت کا راستہ پتہ ہونے کے باوجود اس پر چلنے کی ہمت ہی نہیں کی، حوصلہ ہی نہیں کیا، اس راستے میں آنے والی مشکلات کو سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا، یہ ہے مغضوب۔ پھر تو وہ اللہ کے مغضوب ہو گئے، اور ہم نہیں چاہتے، اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم محنت کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم آپ کے عبد بنیں، ہم چاہتے ہیں آپ کے غلام بنیں، بس ہمیں حوصلہ چاہیے، بس ہمیں ہمت چاہیے، ہمیں توفیق چاہیے، وہ آپ ہمیں دے دیں۔ ہم قدم بڑھائیں گے، آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے گا، اور ہمیں اس راستے سے کبھی واپس مت جانے دیجیے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ ولا الضالین، اللہ تعالیٰ نے کہا ولا الضالین سے بھی جو ہے وہ پناہ مانگو۔ یہ کون ہے؟ جنہوں نے ہدایت کے راستے کو جاننے کی خواہش ہی نہیں کی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا ہدایت کیا ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اس کے رسول کا کہا ماننا کیسے ہے، اس کے طریقے پر چلنا کیسے ہے۔ تو ان سب لوگوں کے راستے سے پناہ مانگو، اور پھر ان سب کے راستے سے پناہ مانگتے ہوئے ایک ورڈ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور سکھایا، اور کیا کہا؟ آمین۔ یہ دعا ہے تو کہو آمین، اللہ تعالیٰ پلیز ہماری اس دعا کو ہمارے حق میں قبول کر لے، ہمارے حق میں ہی نہیں، ہم جن جن سے محبت کرتے ان کے حق میں، سارے مومنین کے حق میں، اہل ایمان کے حق میں، جو اس دنیا میں ہم سے پہلے آئے ان کے حق میں، اور جو بعد میں آئے ان سب کے حق میں۔ تو پھر ہم نے جو ہے وہ کیا سیکھا کہ اللہ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے کی ہم نے توفیق بھی ماننی ہے،
مانگنی ہے اور اسلام پر چلنے کی توفیق اور اللہ کی مدد کی التجا کرنی ہے، حفاظت الہی کی بھی دعا کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اطاعت الہی کی بھی دعا کرنی ہے۔ ہم جہاں اللہ سے محبتیں مانگتے ہیں نا، اس کی رحمتیں مانگتے ہیں، آسانیاں آسودگیاں مانگتے ہیں، وہاں ساتھ ہی یہ مانگا کرے اللہ تعالیٰ یہ آسودگیاں یہ رحمتیں آپ کی اطاعت کے ساتھ آئیں ہماری زندگی میں۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی پناہ مانگنی ہے اللہ کے غضب سے بھی اور دلال سے بھی، یعنی کہ گمراہ ہونے سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری دعاؤں کے بعد جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہدایت کی دعا، اچھے کاموں کی توفیق، صراط مستقیم پر چلنے کی استقامت، نعمت اور ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق، خود غرضی سے بچنا، علم حاصل کرنا، انعام یافتہ لوگوں میں اپنے آپ کو بھی شامل کرنا، ان کو اپنا رول ماڈل بنانا، اور پھر یہ کہ علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مانگنا، لا علمی سے بچنا، ضلالت سے بچنا، ان سب کے اوپر ہمارے دل سے کیا نکلنا چاہیے؟ آمین۔ اللہ تعالیٰ ان ساری دعاؤں کو تھی سورۃ فاتحہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کا آغاز کرنے کو کہا ہے اور ہمیں سکھایا ہے کہ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آئندہ سفر میں آنے کے لیے کن چیزوں کے ساتھ تیار کرنا ہے، جس میں امید ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور پھر یہ کہ اللہ سے مدد کی درخواست بھی ہے، اور اللہ کے رستے پر اور اس کے کہے پر عمل کرنے کی اللہ سے التجا بھی ہے، اور اس بات کا عزم بھی ہے، حوصلہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ اپنی اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ البقرہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، اس سورت کا نام البقرہ ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سورت پوری گائے کے اوپر ہے، کیونکہ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، بلکہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے جو کہ پرانی ایک امت مسلمہ کے درمیان کسی وقت میں ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا اور اس میں گائے کا ذکر تھا، تو اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام ہی رکھا گیا ہے۔ اور یہ سورت جو ہے اس کو قرآن کی ایپکس کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ قرآن کی ہائٹ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے جتنے احکامات مسلمانوں کے لیے ان سب کو کلیئر اور واضح کر دیا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن انسان کے اوپر اس طرح سے آئے گی کہ یہ اور اس کے ساتھ کی اگلی سورت سورہ آل عمران، یہ دونوں اس طرح سے آئیں گی، دو بدلیوں کی طرح، یا پھر یہ کہ دو پرندوں کی طرح، اور جو انسان اس کو پڑھنے والا ہوگا اس کے اوپر جو ہے یہ سایہ فگن ہوں گی۔ اچھا، جب ہم پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کیا خیال آتا ہے کہ اچھا اس کی تلاوت جو ہے وہ جاری رکھی جائے؟ ہاں، اس کی تلاوت میں بھی فائدہ ہے بالکل، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو مضامین ہم پڑھتے ہیں وہ بار بار ہماری نظر سے گزرتے رہیں تو ان کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
لیکن اصل معاملہ اطاعت کے ساتھ ہے، اصل معاملہ ان باتوں کو، ان احکامات کو جو اس صورت میں دیے گئے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے اس صورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اسے کوسوں دور چلا جاتا ہے۔ کیوں کوسوں دور چلا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں انسان اللہ کے حکموں پر عمل پر کرے گا شیطان اسے دشمنی پیدا کرے گا، اسے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب جب انسان شیطان کے شیطانی اعمال یا شیطان کے جو طریقے ہیں ان جیسے اعمال کرتا رہے گا تو شیطان ان کا دوست بنا جائے گا، بلکہ وہ ان کے ساتھ سوئے گا، بیٹھے گا، کھائے گا، پیے گا، ان کی خوشیوں میں شریک ہوگا، ان کے غموں میں ان کے ساتھ ہوگا، اور پھر یہ کہ وہ ان کا دوست بن جائے گا اور وہ قرین جس کو کہا گیا ہے تو مزید اس کے ساتھ جو ہے وہ پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا اصل بات جو ہے وہ اس کی تلاوت میں نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ پھر صرف اس کی تلاوت پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں۔ اصل چیز ہے جو اس کو پڑھے انسان اس کے اوپر غور و فکر بھی کرے اور اس کے بارے میں سمجھے بھی، اور پھر اس میں جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کرے۔ اور اس صورت کے اندر انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے شادی بیاہ اور اس کے غم اور اس کی موت، ان سب معاملات کو جو ہے وہ طے کر دیا گیا ہے۔ اس میں اس کے کھانے پینے کے مسائل بھی ہیں، اس میں اس کے رزق روٹی کے مسائل بھی ہیں، اس میں اس کی بول چال کے ادب آداب بھی ہیں، پھر اس میں اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا پرانے لوگوں کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے، توحید اس کی کیسے ہونی چاہیے، شرک سے بچنا کیسے ہے، یہ سب معاملات پوری طرح کلیئر کر دیے گئے ہیں۔ اس کے فائنینشیل میٹرز، اور اگر کوئی انسان مر جائے تو اس کے بعد اس کی آل اولاد، اس کی بیویوں یا پھر دوسرے لوگوں کے لیے کس طریقے سے جو ہے وہ اس کی مال جائیداد تقسیم ہوگی، سب کا فیصلہ اس کے اندر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اس کو پڑھنا اور اس کے مضامین کو سمجھنا اور ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور یہاں جب صورت شروع ہوتی ہے تو اس کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم، ان الفاظ کے ساتھ۔ یہ اگر کسی شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں پہنچا اور اس کے سامنے صرف قرآن کے یہ الفاظ ہیں الف لام میم، تو وہ ان کو کیسے پڑھے گا؟ عالم جب آپ چھوٹے بچے کو قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں اور اس کے سامنے یہ الفاظ آتے ہیں تو وہ اس کو الف لام میم اس طریقے سے نہیں پڑھتا ہے، وہ کرتا ہے علم۔ تو ہم نے اس کو الف لام میم کیوں پڑھا؟ ہم نے کیوں کہا اس کو الف لام میم؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے پڑھتے ہوئے سنا، اور جنہوں نے سنا انہوں نے آگے پہنچایا۔ ہم نے نہیں سنا، ہم تک جنہوں نے پہنچایا انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اس کو پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف ہم اس کتاب کے اندر اللہ کے احکامات کو پڑھیں گے، ان کے اوپر عمل پیرا کیسے ہونا ہے، ان کی پابندی کیسے کرنی ہے، کیسے اطاعت الہی کرنی ہے، یہ سیکھیں گے۔ اور دوسری طرف یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کے کیا طریقے سکھائے ہیں، کیا ہمیں حکم دیے ہیں، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان دونوں پر ہم سیم ٹائم بیک وقت جو ہے وہ عمل پیرا ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں کیا آئے گا؟ لعلکم ترحمون، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ سورت جو ہے اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے کس بات کا باعث ہے؟ رحمت خداوندی کو یا رحمت الہی کو ہماری زندگی میں لانے کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تم سیریس ہو، تم نے مانگا ہدایت کو، تمہارا خیال ہے بہت قیمتی ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جو ہے وہ گائیڈ کیا جائے، تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا جائے، تمہیں صراط مستقیم کی طرف بلایا جائے۔ اچھا، اگر تم سیریس ہو تو پھر یہ کتاب ہے جو تمہارے ہاتھوں میں کھل رہی ہے، اور یہاں کھڑے ہو کر ہم سب کو سوچنا چاہیے اپنے اپنے بارے میں۔ ہم جو قرآن کی طرف آئے ہیں یا اس صفحہ کا ہم نے دورہ قرآن کا آغاز کیا ہے، ہم اس وقت قرآن کو سننے والے ہیں، جو ہمارا کیا ارادہ ہے، ہماری کیا نیت ہے، کیا ہم صرف ایک دو دن کے لیے آئے ہیں، کیا ہم جو ہے وہ کچھ باتیں سننا چاہتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی خاص کویشچن ہے ہمارے ذہن میں صرف اس کی تلاش میں آئے ہیں، یا پھر واقعی ہمیں سیریسلی ہدایت کی ضرورت ہے اور ہم جانتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہاں مجھے ہدایت چاہیے۔ کیونکہ جب ہدایت کی باری آتی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں ہمارے پاس تو ہدایت ہے اور وہ فلاں فلاں کے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا وہ آ کے اگر سن لینا تو بس کیا ہی بات ہے۔ تو مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ہم زبان سے یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جب ہم اپنی بجائے دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ سن لے،
وہ جو ہے اس کو میں لے آؤں کسی طرح، وہ جو ہے وہ ایک دفعہ کلاس اٹینڈ کر لے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے، ہاں اس کو زیادہ ضرورت ہے، اور وہ چونکہ بہت گناہ گار ہے تو لہٰذا اس کے راستے سیدھے ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو اللہ کی ناراضگی سے، گناہ کی زندگی سے، کامیابی کی زندگی چاہتے ہو کہ تمہیں جو ہے وہ جنت کا لاس نہ اٹھانا پڑے اور تم جہنم میں نہ جاؤ، تو پھر یہ کتاب تمہارے لیے ہے، یہ ہے ہدایت کا راستہ جو تم مانگ رہے تھے، اور تم اگر سیریس ہو اس کے بارے میں تو پھر اب کوئی شک نہ کرنا، اب بھاگنا مت، کیونکہ انسان بھاگتا اس سے جس چیز کے اوپر اس کو شک ہوتا ہے کہ یہ میرے فائدے کی نہیں ہے۔ تو جب ہم قرآن کو اپنے فائدے کا سمجھیں گے تو اسے بھاگیں گے نہیں، اس کے اوپر وقت لگانے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے لیے ہمیں جتنی بھی محنت کرنا پڑے گی نا ہم کریں گے۔ جیسے ہم دنیا میں جن جن کاموں کے اوپر محنت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ چار پیسے کمانے کے لیے سارا دن جو ہے وہ ہم، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہو لوگ ٹل پہ کھڑے رہتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ سردی میں کھڑے ہو کے ایسے لیفلیٹس جو ہے وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور روڈس کی جو مینٹیننس کر رہے ہوتے ہیں کتنی سردی میں برف، اور پھر وہ کیسے جو ہے وہ پانی کو اور پھر سڑک کو اور پھر سخت چیزوں کو ان کو لے کر اس کو روڈ کو جو ہے وہ اس کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں نا، آخر ان کو ٹرسٹ ہے نا کہ یہیں سے ان کی رزق روٹی کا انتظام ہوگا۔ تو کیا ہمیں کتاب کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خیر و برکت کا آغاز کرے گا، ہمارے معاملات ٹھیک کر دے گا، ہماری روٹین لائف جس سے ہم تنگ ہیں ان کو ٹھیک کر دے گا، ہم اپنی زندگی میں جن بد نظمی اور بد انتظامیوں کا شکار ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، جو خلفشار، جو ڈسٹریکشنز ہیں، جو ہمیں بار بار ڈسٹرب کرتے ہیں، ہماری وہ عادات جن کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں، یہ غلامی جو ہے وہ اس کو ہم ختم کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ قرآن جو ہے یہ خیر و برکت کے دروازے کھولے گا ہمارے لیے۔ جب اعتماد نہیں ہوتا نا، اسی لیے پھر ہم قرآن کی طرف نہیں آتے، پھر کہتے ہیں اچھا سوچ کے نا ہم نے تو پورا قرآن پڑھنا ہوتا ہے، اس پارہ پڑھنا ہوتا ہے، یہ 2 گھنٹوں میں تو بہت مشکل ہے کہ اس طرح سے تو پھر ہمارا اپنا بھی رہ جاتا ہے، لہٰذا بیٹھ کے خود ہی تلاوت کر لیتے ہیں۔ تو کتنے سالوں سے ہم تلاوتیں اسی طرح کرتے آئے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں، کیا اس سے ہماری زندگی میں کوئی ایسا کردار میں تبدیلی آئی؟ کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہوا کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کرنے والے جو ہے وہ بن جائیں، یا پھر اس کی وجہ سے ہمارے ارد گرد کے ماحول میں کوئی تبدیلی آئی ہو؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کتاب سے جو ہم نے لینا تھا ہدایت، اس کو نہیں لیا، اس کے بارے میں سیریس نہیں تھے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ علم تھا، نہ دل تھا، نہ حوصلہ تھا۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے یقین دلاتے ہیں، اپنے شک دور کر لو، یہ کتاب ہے جو تمہیں کامیابی دے گی، تمہیں کانفیڈنس دے گی، تمہیں رستہ دکھائے گی، لہٰذا یقین کے ساتھ اس طرف جو ہے وہ آ جاؤ۔ اور پھر کہا الذین یؤمنون بالغیب، یہ رستہ دکھاتی ہے جنت تک پہنچنے کا، اور جنت کے راستے میں جو میپس ہیں، جو روڈ میپس ہیں، اس میں جو جو مائل سٹون آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی تمہیں بتاتی ہے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ کہا کہ اس کتاب کے اندر اب گائیڈنس ہے، کن کے لیے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سیکنڈ ان کا مائل سٹون کیا ہوتا ہے غیب پر ایمان لانے کے بعد؟ جو چیز انہوں نے کرنی ہوتی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھ لینا نہیں، نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے، اس کے لیے جو شرائط ہیں، وضو کی ہو، یا پھر صاف جگہ کی ہو، یا پھر یہ کہ جسم کی پاکیزگی کی ہو، اس سب کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے، پھر اس کو سنت کے طریقے کے مطابق رکوع و سجود کیا جائے، قیام کیا جائے، اس کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، اس کا ادب آداب اور خیال رکھا جائے اور اس کو پڑھا جائے، تو بھی جو ہے وہ پھر ممکن ہے کہ پھر جو ہے وہ نماز قائم ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اگلا مائل سٹون کیا ہے؟ اگلی کون سی سٹیج ہے جو کہ کور کرنی ہے ہمیں جنت کے راستے میں، جنت کے اس سفر پر چلتے ہوئے آگے کی طرف؟ وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ رزق چاہے ان کے مال میں سے ہو، چاہے ان کے کھانے پینے میں سے ہو، یا چاہے ان کے جسم کے اندر صلاحیتیں جو موجود ہیں اس میں سے ہو، طاقتیں ہوں، یا ان کے وسائل ہوں، ریسورسز ہوں، یا پھر ان کا برین ہو، ان کا ذہن ہو، ان کا علم ہو، ان کے پاس جو جو کچھ ہوتا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ اکیلے اکیلے سب کچھ نہیں سمیٹ لینا چاہتے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ عبادت بھی خود ہی اکیلے اکیلے کر کے جنت تک پہنچ جانا چاہتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے سب کو ساتھ لے کے آگے جانا چاہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بعض لوگ صرف دنیا کے لیے سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ سارا کچھ اپنے اوپر ہی لگا رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ آخرت کے معاملے میں سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کو ساری نیکیاں خود ہی کر لینا ہوتی ہیں، اور اس سلسلے میں جو ان کو دوسروں کو بتانا ہے یا ان کے لیے سیکریفائس کرنا ہے یا
ان کے لیے وقت نکالنا ہے تاکہ وہ بھی عبادت میں آگے بڑھ سکیں، وہ یہ کام نہیں کرتے۔ تو لہٰذا جب انسان کے پاس وقت ہو اور وہ دوسروں کی مدد کرے اور تاکہ وہ بھی اچھے طریقے سے عبادت کر سکیں، وہ بھی اللہ کا کلام سن سکیں، وہ بھی جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی طرف آ سکیں، تو یہ بھی کیا ہے کہ جو ہمارے پاس رزق ہے وقت کی شکل میں یا انرجیز کی شکل میں، ان کو ہم دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے، جنت کے راستے میں جانے والا ایک مقام، ایک اسٹیج یا ایک مائلسٹون جس کو ہمیں طے کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں، اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس کے اوپر بھی ان کا ایمان ہے، ان کے اوپر بھی ان کا یقین ہے۔ یعنی ایک طرف رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے جتنے انبیاء اور پیغمبر آئے ان کی پیغمبری کو اور ان کے نبوت کو تسلیم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اترا ہے قرآن، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کو ماننا بھی ہے، اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلی کتابیں ہیں جن کی یہ کتاب مہیمن ہے، حفاظت کرتی ہے، ان کا علم اس کے اندر موجود ہے، ان کے اوپر بھی یقین کرنا ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے آئیں۔ ان کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، بس ان کو مان لینا کافی ہے کہ ہاں وہ اللہ کی طرف سے تھیں، کیونکہ ان کا علم اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے تھا، جس سے ہمیں فائدہ پہنچ سکتا تھا، اس کو اس قرآن میں محفوظ کر دیا ہے۔ اور پھر کے بعد آخری بات، اور یہ کہا جائے تو کیا کہتے ہیں، 100 سنار کی اور ایک لوہار کی، اب یہ وہ والی بات ہے کہ سب باتوں کی ایک بات، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ پر ان کو کیوں یقین رکھنا ہے؟ کیوں ان کو جو ہے وہ نماز قائم کرنی ہے؟ کیوں ان کو رزق جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس میں سے شیئر کرنا ہے؟ کیوں جو ہے وہ انبیاء پر ایمان لانا ہے؟ کیوں جو کتابیں اللہ نے بھیجی ان پر ایمان لانا ہے؟ کیوں قرآن کی بات سننی ہے، پڑھنا ہے، اس کو مان جانا ہے اس کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا ایک دن آئے گا، اس کے بارے میں یقین رکھنا ہے، جس دن اللہ کھڑا کرے گا ہر انسان کو، اکیلے اکیلے کھڑا کرے گا اور سب کو کھڑا کر کے پوچھے گا، اجتماعی طور پر بھی اور اکیلے اکیلے بھی۔ بتاؤ دنیا میں زندگی کہاں گزار کے آئے ہو؟ جوانی کہاں گزاری؟ جو مال و دولت تم میں دیا تھا وہ کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ جو رزق ہم نے تمہیں دیا، تمہارا جسم، اس میں جو صلاحیتیں تھی کہاں لگا کر آئے ہو؟ قرآن کا علم دیا تھا، کہاں پر جو ہے وہ اس کا استعمال کر کے آئے ہو؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس جو رزق ہے نا وہ صرف یہ مال و دولت کا اسی کا حساب ہوگا، یہ علم بھی رزق ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ آتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، یہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا تھا علم کی شکل میں، اس کا استعمال کہاں کر کے آئے ہو؟ صرف اس کو اپنے دل اور دماغ کو قبریں بنا کر علم کو صرف وہاں محفوظ کر لیا تھا، اس کا استعمال نہیں کیا تھا؟ اس کے استعمال کرنے کے لیے تو ہم نے اس دفعہ یہ تھیم رکھا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر لازم کرنا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اس علم کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے سے دے رہے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں ہدایت کے راستے پر۔ ہدایت جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ وہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے، جو راستہ اللہ کو پسند ہے، جو ہدیتاً تحفتاً، پھر یہ کہ تمہیں دیا گیا ہے، تمہیں راستہ خاص سجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، تو وہ ہے وہ جو تمہیں کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو گویا علم کو لے کر اس پر عمل کرنے والے، ہدایت کے راستے پر چلنے والے لوگ جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور کامیابی ہم سب کی ویکنس ہے، ہم سب چاہتے ہیں کامیاب ہونا، کوئی ناکام نہیں ہونا چاہتا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جن باتوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو تسلیم کر لیا جائے، اور جو تسلیم نہ کرے پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، کسی بھی لیول پر انکار کسی بھی لیول کا ہو سکتا ہے، ایک نماز کا نہ پڑھنا اس کا انکار ہے، سر پہ سکارف نہ لینا اس کا انکار ہے، اللہ کی بات نہ ماننے کا انکار ہے نا یہ، اور اسی طریقے سے سچ نہ بولنا اس چیز کا انکار ہے، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ سب اللہ کی بات ہے ماننے سے انکار ہے، یہ اپنے اپنے لیول کے انکار ہے۔ تو فرمایا ان باتوں کو ماننے سے جس نے انکار کر دیا ہے ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ہدایت ایک دفعہ آتی ہے، دروازے پہ دستک دیتی ہے، کہتی ہے سیریس ہو جاؤ میں آ گئی ہوں، اور پھر جب انسان سیریس نہیں ہوتا وہ رخصت ہو جاتی ہے، پھر انسان اس کے بارے میں سیریس ہوتا رہتا ہے، پھر وہ اتنی آسانی سے نہیں آتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور بعض اوقات حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان پھر اس کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، پلٹ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ کانوں کو وہ صلاحیت دیتے ہیں کہ ان باتوں کو سنیں، اور نہ دل کو وہ صلاحیت دیتے ہیں کہ ان باتوں کو جذب کر سکے، اور پھر ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ صحیح اور غلط کے اندر تمیز ہی نہیں کر سکتی، اور ایسے لوگ پھر کیا ہے ایٹ دا اینڈ
سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں، اب یہ ایک تیسرا گروہ ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اب یہ اہل ایمان کا ایک گروہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ ہر ایسی آیت کو مانتے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے ہے یہ، اور یہ سچ ہے اور یہ حق ہے، اس میں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے ہم نے کہ ہم کہیں ان میں سے نہ ہوں، اور پھر اللہ سے مدد کی درخواست بھی کرنی ہے کہ اگر ہمارے اندر ان ان میں سے کوئی بھی باتیں ہیں جو کہ آگے بیان کی جا رہی ہیں، تو اللہ ہمیں اس کو اپنے سے آپ سے دور کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں حوصلہ بھی دے، علم بھی دے، اور ہمیں جرأت بھی دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اہل ایمان کا کوئی ایک گروہ ایسا ہے، کہا کہ آم، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخر کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود آپ ہی اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کو اللہ کا ادراک نہیں ہوتا نا، اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، تو اسے اپنے آپ کا بھی شعور نہیں ہوتا کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے بڑھا دیا ہے، اور یہ بیماری کس چیز کی ہے؟ منافقت کی، دنیا کی محبت کی، دنیا کے روگ ہیں جو ان کو لگے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا کے روگ منافقت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ روگ کون کون سے ہوتے ہیں؟ کبھی حب جاہ ہوتے ہیں، یہ بھی کبھی مال ہوتا ہے، کبھی طاقت کا نشہ ہوتا ہے، کبھی طاقت کی محبت ہوتی ہے، کبھی مال کی محبت ہوتی ہے، کبھی اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ ان ساری محبتوں میں انسان پھر کیا کرتا ہے؟ پڑھ کے اللہ کے جو احکامات ہوتے ہیں یا تو ان کو نظر انداز کرتا ہے، یا پھر یہ کہ ان کو اگر اپنے اوپر طاری بھی کرتا ہے تو الٹے سیدھے طریقے سے، کہ جس میں صرف ان کا فائدہ ہوتا ہے، یا پھر ان کا مقصد دوسروں کو اپنے اندر انفلوئنس میں جو ہے وہ لینا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو جھوٹ وہ بولتے ہیں، اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ حالانکہ کون ہے یہ لوگ؟ ایمان والے۔ ایمان والے ہو کر ایسی بدقسمتی کے انجام دردناک سزا ہو، تو وجہ کیا ہے؟ کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں ماننے کو، ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک اجمالی جائزہ پیش کر دیا ہے ان گروہوں کا۔ ان میں سے پہلا گروہ کون سا تھا؟ جو اللہ کی بات مانتا ہے۔ دوسرا کون سا ہے؟ جو ماننے سے بالکل انکار کر دیتا ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جو کچھ مانتا ہے، جو کچھ نہیں مانتا، اپنے مطلب کی ہو تو مان لیتا ہے، اور اپنے مطلب کی نہ ہو تو نہیں مانتا۔ اور جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو، تو انہوں نے یہی کہا ہم تو اصلاح کرنے والے جھوٹے لوگ۔ یعنی اندر سے کام کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فساد پھیلانے کے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں گے، بہن بھائیوں کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے، دوستوں کو دوستوں سے جو ہے وہ بیگانہ کر دیں گے، اور ایک کمیونٹی کو دوسری کمیونٹی سے لڑا دیں گے، ایک ملک کو دوسرے ملک سے لڑا دیں گے، ایک کے ریسورسز پر قبضہ کر لیں گے، دوسرا جو ہے وہ ان کا مالک مال بیٹھے گا، اور پھر کیا کہیں گے؟ نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو دراصل ان لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، کس طرح ایمان لے کر آؤ؟ دوسرے لوگوں سے مراد یہاں پر کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یا پھر یہ کہ حضرت عثمان، اسی طرح سے عشرہ مبشرہ کے میں باقی جتنے جو اصحاب تھے، صحابہ اکرام۔ آج اگر آپ کو کوئی کہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ ہاں بہت ہم انسپائرڈ ہیں، اچھا جانے تو صحیح کیا تھا، کیسے تھے وہ لوگ جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی، جن کو دنیا میں جو ہے وہ ایسے ایسے اعزازات اور اکرام سے اللہ نے نوازا، اور کیا عزت ہے ان کی آج بھی، صرف مسلمانوں کے اندر ہی نہیں، غیر مسلموں کے اندر بھی۔ لیکن ان کا حال کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہوئے، ان لوگوں کا ساتھ ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ حیرت کی بات ہے، ان کو ابو بکر صدیق بے وقوف لگتے تھے، حضرت عمر بے وقوف لگتے تھے، جن کو آج دنیا مانتی ہے کہ ان کی اصلاحات، ان جیسی اصلاحات دوسرا کوئی اور جو ہے وہ حکمران ابھی تک نافذ نہیں کر سکا۔ کیا ویژن تھا ان لوگوں کا! حضرت علی جیسا کلندر شخص، جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی، زاہد شخص، وہ ان کو بے وقوف لگتا تھا۔ حضرت عثمان جیسا، اتنی دولت ہوتے ہوئے جس طرح سے وہ لڑاتے تھے، وہ سب لوگ عقل مند لوگ ان کو بے وقوف لگتے تھے، کیونکہ یہ خود بے وقوف تھے۔ انسان جیسا خود ہوتا ہے نا، دوسرے کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہے، کیونکہ جن کو یہ بیوقوف کہتے تھے، کیوں بیوقوف کہتے تھے؟ کہ انہوں نے ایک شخص کی پکار پر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر اپنی دنیا تیاگ دی، اپنی عزتوں کے سودے کر لیے۔ کیا مقام تھا حضرت ابوبکر صدیق کا! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی معزز سمجھے جاتے تھے، اسی طرح بہت فیاض تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیا ان کا رعب و دبدبہ تھا؟
حضرت عثمان کا خاندان، اسی طرح اور بہت سارے جو ہیں وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، اور کس قسم پرسی کی حالت میں آئے کہ اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر آئے، جسم پر تن کے کپڑے تھے اور بعض کے اوپر وہ بھی نہیں تھے۔ تو کہتے تھے یہ بے وقوف اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اس طرح سے دنیا چھوڑ آئے۔ دنیا چھوڑنے والوں کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ یہ بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ جو دنیا کو چمٹے ہوئے ہیں نا، یہ خود بے وقوف ہے، مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک نہیں کہنا چاہتے، بات نہیں ماننا چاہتے۔ بات ماننا کس کی چاہتے ہیں؟ اس دنیا کے کاموں کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان کاموں کو کرنا چاہتے ہیں جس میں ان کا کوئی دنیاوی فائدہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں جسٹ فار دا جوک۔ اور یہ کہ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اہل ایمان میں سے بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، مسجدیں جائیں گے تو ویسا بھیس بدل لیں گے، پارٹیز فنکشن میں جائیں گے، شادیاں ہوں گی تو ویسے لباس پہن لیں گے، ویسا میک اپ کر لیں گے، ویسے ان کے ساتھ ہوں گے، اور پھر کوئی اگر ان کو وہاں پر دیکھ لے کہ یہ شادیوں میں ایسے پھر رہے ہیں، اور کہیں گے اچھا وہ تو آپ اسکارف میں تھی، ہاں تو پھر وہ کیا کہیں گے، تو کیا مسجد میں اسکارف میں نہ جاتی؟ تو اب شادی ہے تو یہاں پر شادیوں میں تو پھر ایسا ہی ہولیا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ مسلمان کا اندر باہر ایک ہوتا ہے نا، جیسے اسی طرح طریقے سے اگر اس نے ایسی جگہوں پر جانا ہے جہاں پر کہ غیر محرم ہیں تو اس کا طریقہ کار اور ہوگا، مردوں میں جانا طریقہ کار اور ہوگا ایک مسلمان عورت کا، اسی طرح اگر مردوں نے عورتوں کے اندر جانا ہے تو ان کا طریقہ کار ہوگا۔ اور مسلم معاشرے کے اندر تو یہ ویسے بھی یہ مخلوط مجالس یا اس طریقے سے دونوں جینڈرز کو اکٹھا کرنا ایک ہی جگہ پر، اس قسم کی کوئی مجالس منعقد نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو ہم نے غیروں کے ذریعے سے یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے مطابق اپنے حال حلیے بھی بنانا شروع کر دی، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ساتھ مذاق ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے رسی دراز کرتے ہیں؟ کسی اسکالر نے جب اپنے شاگرد کو سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کے پیٹ اینیملز ہوتے ہیں تو وہ اس کو بڑا تنگ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کتا ہو گیا یا پھر اسی طرح بکری یا پھر دوسرے اینیملز ہوتے ہیں، تو وہ اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو کھلا چھوڑ دے، اور اب ڈاگ ہو یا پھر یہ کہ بکری کا بچہ ہو، پھر وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ بڑی رسی ہوتی ہے تو وہ ایسے بھاگتا ہے کہ ہاں واقعی جیسے کہ مجھے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن اسی وقت جو ہے جب رسی آخری سرے تک پہنچتی ہے اس کی لینتھ، تو وہ جس پورے طریقے سے چوک ہوتا ہے اور واپس پلٹتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ کیا پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ہے جو اس کی رسی دراز کی ہوئی تھی، اور اب ہے جو کہ اس کو یہ نقصان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ان کی رسی دراز کے دیتا ہے، اسی لیے یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرف بھٹکتے چلے جاتے ہیں، دور نکل جاتے ہیں، پھر اس وقت جب رسی کھینچی جاتی ہے، لمیٹیشنز کراس ہو جاتی ہیں، ان کی اپنی ذات ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ باقی انسان بھی اسے افیکٹ ہونے لگتے ہیں، اور اس کا اثر کائنات کے دوسرے مظاہر پر بھی پڑنے لگتا ہے، دوسرے لوگ بھی متاثر ہونے لگتے ہیں، دوسری مخلوقات متاثر ہونے لگتی ہیں، پھر اللہ ان کی رسی کھینچ لیتا ہے، مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ ہم کیا لینے آئے ہیں یہاں پر؟ کیوں بیٹھے ہیں قرآن کے سامنے؟ ہدایت دینے کے لیے، گائیڈنس کے لیے، تاکہ اللہ کے حکموں کی فرما برداری کر سکیں، اطاعت الہی کر سکیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان سکیں، اور اگر بات سننے کے باوجود وہی کیا جو دل میں تھا پہلے سے، جو دماغ میں تھا، کبھی اس کو حالات کا نام دے کر ابھی تو انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، وہ ناروے میں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہیں یا پھر یہ کہ امریکہ میں ہے، یہاں پر تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، تو کیا لے رہے ہیں؟ پھر گمراہی لے رہے ہیں، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کوئی انسان نہیں دے رہا یہ ایڈوائس۔ اللہ تعالیٰ فائنینشیل ایڈوائس کے لیے جاتے ہیں نا، یا وکیل کے پاس جاتے ہیں کسی لیگل پرابلم کے لیے، اور وہ کہے یہ بات نہیں ہے، اس سے آپ کو نقصان ہوگا، فوراً وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ کو کتنی ویلیو دیتے ہیں ہم، کیا اہمیت ہے اس کی بات کی، اس کی ایڈوائس کے ہمارے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو دنیا کے لیے اگر آخرت کو چھوڑا اس میں تمہارے لیے نفع نہیں ہے، تو پھر ہم سیریس نہیں ہوں گے؟ کیا اس دنیا کا نقصان نہیں کر سکتے؟ چند منٹوں کی کوئی تعریف ہی ہے نا جو کر دے گا کسی ایسی جگہ پر ہماری، یا پھر یہ کہ کوئی خوشی ہی ہے جو ہمیں مل جائے گی؟ تو گناہ کے احساس سے جو خوشی ملتی ہے، کیا وہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے؟ تو کہا اس میں تمہارے لیے کوئی نفع نہیں ہے، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے ایسے سب لوگ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آنکھ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ تاریکی میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔
اور پھر اس وقت کیا ہے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا سٹائل جو ہے وہ ڈانٹنے والا ہے۔ جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ ارد-گرد ہوتے ہیں گھر کے لوگوں میں اور آپ کوئی بات بتانا چاہ رہے ہیں اور بچوں کا شور ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا، اور پھر آپ ایک اونچی سی آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں چپ، خاموش، اور ایک دم سے خاموشی چھا جاتی ہے۔ تو وہ جو چپ اور خاموشی کا کہنا ہے آپ کا، یہ کیا ہے؟ آپ کا غصہ، آپ کی ڈانٹ، یہ سٹائل ہے اللہ تعالیٰ کا یہاں پر، کہ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ تم جو ہے وہ یہ سب کچھ کرتے رہو گے اور اللہ تمہیں دیکھتا رہے گا اور اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اللہ کو بہت غصہ ہے تم پر۔ کہا بہرے، گونگے، اندھے، یہ نہیں کہا کون لوگ، جیسے ہم کہتے ہیں نا چپ، یہ نہیں کہتا تم سب چپ کر جاؤ، اسی طرح کا بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، اور یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بارش کی مثال دی نا، یہ بڑی خوبصورت مثال ہے، یہ قرآن کی مثال ہے، کیونکہ آسمان سے وہی اتر رہی تھی اس وقت، اور آسمان سے ہی اترا ہے نا، تو آج بھی آسمان سے تو نہیں یہ اس وقت اتر رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ شکل میں کر دیا، لیکن جو اس کو پڑھا جا رہا ہے تو یہ بالکل بارش کی طرح ہی آ، انسان کو سیراب کر رہا ہے اندر سے۔ تو کہا کہ اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کا ظہور ہمیشہ کسی خوشی یا پھر یہ کہ آسانی یا پھر آسودگی یا کامیابی کی شکل میں نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور محبت جو ہے ذرا ٹف سٹائل میں بھی کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا ٹف لو، بچوں کے ساتھ ہم ٹف لو کرتے ہیں جب ان کو ڈسپلن کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کسی چیز کا پابند کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ ٹف لفظ بھی ہیں، کچھ سخت حکم بھی ہیں جس میں ہمیں ڈسپلن کرنا، ہمیں جو ہے وہ کسی خاص حکم کا پابند کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو جب اس کو کیا کہا، یہ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، یہ کن کے لیے ہوتی ہے؟ وہ جو ذرا بات ماننے ان کا مشکل ہوتا ہے نا، دنیا میں بہت کھبے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو پھر یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ کڑک ہے، چمک ہے، اور یہ تو کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں کہ بات سننی نہ پڑے، یا پھر یہ کہ بات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اس کے مقابلے میں کوئی فتویٰ مل جائے، کوئی اور تھیوری، کسی اور کا جو ہے وہ طریقہ، تو پھر انسان پروف کرے کہ ہاں یہ بھی تو ہے نا ایک۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے اس بات کو اوائڈ کرنے کا، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے، یعنی ان کا یہ کرنا ان کو اس حکم کی پابندی سے یہ نہیں کر دے گا کہ پھر ان کو ایکسکیوز مل جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وہی حکم لاگو کرے گا جو باقی مسلمانوں کے اوپر ہے، اور پھر یہ کہ پکڑ بھی ویسی ہی ہوگی، اور یہ اللہ کی پکڑ سے پھر بھاگ بھی نہیں سکتے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی، اور جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت سب ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات سے وارن کیا ہے کہ اگر اللہ کی بات سن کر انسان اس کے اوپر عمل نہ کرے یا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کرے، تو پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس سے سننے کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، اور جب کبھی نافرمانی کرنے کو دل چاہے نا، تو اس وقت جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو اس بات کی یاد دلائے کہ اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ جو میں اللہ کی بات نہیں سننا چاہ رہی ہوں تو پھر اللہ میری سماعت بھی لے کے جا سکتا ہے، اور میں اللہ کی بات نہیں پڑھنا چاہ رہی ہوں، میری آنکھیں جن رستوں پر نہیں چلنا چاہ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ میری بینائی کو کمزور کر سکتا ہے، میری آنکھیں جو ہے وہ جا سکتی ہیں، یہ زمین یہ بھی پھٹ سکتی ہے، یہ زلزلے ظاہر ہے اسی زمین کے اوپر آتے ہیں۔ اگر اللہ نے جو ہے وہ مجھے اس سے بچایا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر اس کا رحم ہے، تو اس رحم کی چادر جو ہے اگر مجھ پر تنی رہے تو بہتر ہے، لہٰذا میں جو ہے وہ اللہ کو چیلنج نہ کروں، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے مجھے کرنے کو کہے ہیں ان پر میں قائم رہوں، تو اس میں میری ہی بہتری ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے بات آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں ہی کو مخاطب نہیں کیا ہے بلکہ پوری کی پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے، اور سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کیا حکم دیا ہے کہ لوگوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے رب کی۔ کس رب کی؟ جو تمہارا رب بھی ہے اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا بھی رب ہے، اور اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اسی صورت میں تم بچ سکتے ہو۔
جو پہلے لوگ ہو گزرے ہیں، ان کا بھی وہ رب ہے، اور تمہارے بچنے کی یہی صورت ہو سکتی ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں کی جا سکتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اور پھر اس کے بعد اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ لیکن جب تم یہ جانتے ہو تو پھر دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسانوں کو غور و فکر کروا کر توحید کی تعلیم دی ہے، اور توحید کے بعد اطاعت کی طرف بھی بلایا ہے، کیونکہ توحید کا پیغام اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک اللہ کی فرمانبرداری نہ کی جائے۔ توحید اور اللہ کی اطاعت دونوں ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھ لینے کے بعد انسان پھر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کو اللہ نے جو حکم دیا اسی کے مطابق اس نے چلنا ہے۔ ہاں، اس حکم کے ماننے میں اس کے لیے پھر جو ہے وہ آسانی رکھی ہے، اس میں اس کے لیے جو ہے وہ کچھ سرکلز ہوتے ہیں جن میں وہ اپنی مرضی چلا سکتا ہے، یعنی صرف فرائض تک ہی محدود رہنا ہے، یا اس نے نوافل اور سنتیں بھی کرنی ہیں۔ اور یہ فرائض اور نوافل سنتیں صرف نماز کے اندر نہیں ہیں، بلکہ اسی طرح ہمارے معاملات کے اندر بھی ہیں، ہمارے اخلاقیات کے دائرے کے اندر بھی ہیں، کہ کہاں ہم نے جو ہے وہ صرف اسلام کا دائرہ اختیار کرنا ہے، کہاں ہم نے جو ہے وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہونا ہے، کہاں ہم نے احسان کے دائرے میں داخل ہونا ہے، پھر یہ اس کی جو ہے وہ چوائس ہے، لیکن کلی طور پر وہ انکار نہیں کر سکتا کسی معاملے کو ماننے سے، اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے، کیونکہ ظاہر ہے حکم ماننے کے لیے حکم لینا پڑے گا، اور حکم جو ہے وہ تو ذرا کسی کتاب میں درج ہوگا، اور جس کتاب میں اللہ کا حکم درج ہے وہ کیا ہے؟ قرآن۔ تو کہا اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک صورت ہی بنا لو، اس کی مانند ایک صورت بنا لو۔ تو صورت سے مراد کیا ہے؟ کہ کوئی شاعری کی کتاب یا کوئی پوئم ایسی جو ہے وہ گھڑ لو؟ نہیں، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرعی احکامات دیے ہیں، ہاں ان کا اپنا ایک ملکوتی حسن ہے، اس کے اندر ایک غنا ہے، اس کے اندر ایک رائم سکیم ہے، جو کہ پڑھنے والے کو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے وہ پڑھتا ہے پھر اس کے کانوں کو بھلی لگتی ہے، سننے والوں کو بھلی لگتی ہے، جو قرآن کی قرات ہے، تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، لیکن ان کے اندر دراصل اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ تو کہا پھر ایک صورت بنا کے لاؤ ایسی، کہ جس کے اندر ایسے جو ہے وہ احکامات ہوں جو انسان کو زندگی کی سہولتیں بہم پہنچا سکتے ہوں، اس کی زندگی کو ریگولیٹ کر سکتے ہوں، اس کو جو ہے وہ زندگی گزارنے میں مدد دے سکتے ہوں۔ اور دنیا لگی ہوئی ہے آج تک، بہت سے فلسفی آئے، بہت سے پولیٹیشین آئے، بہت سے دنیا کو چلانے والے سول سوسائٹی کے لوگ آئے، بہت سے پوئٹس آئے، تو کر رہے ہیں وہ ایسی کوششیں، لیکن اس میں کامیابی آج تک نہیں ہوئی ہے کہ وہ کوئی ایسا کلام دے سکے قرآن کے مقابلے میں جہاں اس کے اندر یہ شریعت بھی ہو، احکامات بھی ہوں، لاس بھی ہوں، اور پھر اس میں جو ہے وہ خوبصورتی کی ایسی چیزیں بھی ہوں، اس میں غنا بھی ہو۔ تو فرمایا اس کی معنی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کا آج تک جو ہے وہ قائم ہے۔ اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس جس کو تم بلا سکتے ہو باقی ان سب کی مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی کر بھی نہیں سکتے، نتیجے کے بارے میں پہلے ہی آگاہی دے دی کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تم لوگوں سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان انسان ہے، بہرحال اس کی صلاحیتیں محدود ہیں، اور یہ کلام اللہ کا ہے جو کہ لامحدود طاقتوں اور صلاحیتوں کا مالک ہے، جس کی ذات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس جیسا کلام بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو کہا پھر اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو اور نتیجہ یہی نکلنا ہے تو پھر ڈر جاؤ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اب یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو پھر یہ آگ اور پھر اس آگ میں جلنے والے انسانوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی محبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ دراصل آگ ہے جو تم خود اپنے لیے جلا رہے ہو۔ تو جب انسان کسی جگہ آگ جلاتا ہے اور خود بھی وہیں پر ہو تو امکان کس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ خود اس میں جل مرے گا؟ تو لہٰذا کیا ہے، احتیاط کا تقاضا کہ ایسے کام کیے ہی نہ جائیں، اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے جتنی احتیاطی تدابیر انسان کر سکتا ہے وہ کرے۔ فزیکل ورلڈ میں ہم یہی سب کچھ کرتے ہیں، تو اسی طرح روحانی دنیا میں بھی ہم جو آگ جلائیں گے جہنم کے اندر، جس آگ میں جلیں گے وہ خود ہم اپنے ہاتھوں سے جلائیں گے، اس دنیا میں جلا کر جائیں گے۔ ہمارے گناہ اس آگ کو بھڑکاتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، پہلے جلاتے ہیں پھر بھڑکاتے ہیں، پھر اسی میں انسان خود جو ہے وہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ مرے گا تو نہیں، لیکن یہ کہ ظاہر تکلیف اس کو اس میں سے اٹھائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں
خوشخبری دے دو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا کہا ہے، ان کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں۔ عمل درست کر لیں سے مراد یہ کہ جو اطاعت کریں اللہ کے حکموں کی، پھر ان کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، خوشخبری ہے۔ ان کے لیے کیا ہے، کون سی خوشخبری ہے؟ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، اور جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں بھی ہم کو دیے جاتے تھے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ایک طرف پھل ہیں، یعنی کہ انسان کی خوراک کا انتظام، اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ اچھی کمپنی۔ یہ سب کہاں ہوگا؟ جنت میں ملے گا۔ اور کب ملے گا؟ جب انسان دنیا میں اللہ کے حکموں کی فرمانبرداری کر کے پہنچے گا۔ اور ہاں، اللہ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا ہے کہ مچھر یا اس سے بھی حقیقت کسی چیز کی تمثیل دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے، ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دراصل تکبر کی نشانی ہے کہ یہ بات کیوں کہی، وہ بات کیوں نہیں کہی۔ یعنی جو ہمیں سوٹ کرے، یا پھر یہ کہ جو ہمیں اپیل کرے بات، یا پھر یہ کہ ہمارے سیٹ سٹینڈرڈ کے مطابق ہو، ادب اداب کے مطابق، بس وہ بات ہونی چاہیے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ مچھر مکھی یا اس قسم کی جو بھی مثالیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، کیوں یہ دی گئی ہے، اس میں کیا ایسی چیز ہے۔ اور آج آپ دیکھیں مچھر کے اوپر جو ریسرچ ہو چکی ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ یہ ایسا ایک امیزنگ قسم کا اینیمل ہے، ایسا ایک امیزنگ قسم کا انسیکٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے کئی قسم کی بیماریاں پھیلتی ہیں، اور اس جیسا جو انسیکٹ ہے کوئی دوسرا اور نہیں ہے۔ ڈینگی اس سے پھیلتا ہے، یلو فیور اس سے پھیلتا ہے، ملیریا اس سے پھیلتا ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ ایک بے حقیر سا جانور ہے، اس کا کیا کوئی کام ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کی فورسز میں سے ہیں۔ جب چاہیں اللہ ان فورسز کے ذریعے سے انسانوں کو کسی نہ کسی مصیبت مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ جو راہ راست دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایسی مثالوں سے راستہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم تو کہیں مچھر جیسے نہیں ہیں، ہم تو دوسروں کی دنیا زندگی میں اس طرح مصیبتیں لانے والے نہیں بن رہے، یا پھر یہ کہ ہمارا کیا کام ہے، ہمارا کیا کردار ہے، وہ اپنا راستہ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ مچھر ہی بنے رہنا چاہتے ہیں، ہر وقت بن بن کرتے رہنا، اور پھر یہ کہ دوسروں کو کاٹ لینا اور ان کو تکلیف میں ڈالتے رہنا۔ تو دراصل یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ تو وہ ایک ہی بات سے بہت سے لوگ جو ہے وہ راستہ دیکھ لیتے ہیں، اور ایک ہی بات سے بہت سے لوگ جو ہے وہ راستہ نہیں دیکھنا چاہتے اور گمراہی رہنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ یہ ہے چوتھا گروہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ حدیں کراس کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی برائی، ان کی خرابی صرف دل کے اندر نہیں رہتی، بلکہ یہ اس سیب کی طرح ہے جو صرف اندر سے ہی روٹن نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا وہ خراب پن اور اس کا جو فسد ہے اور اس کا جو فساد ہے وہ اوپر اس کی سکن پر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اوپر تک اس کا داغ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کے سائنس بتائے جا رہے ہیں، سائنس اور سمپٹمس کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں تم اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتے؟ کیوں نہیں ماننا چاہتے؟ تمہیں کچھ حقیقتیں بتائی جائیں گی، ذرا غور تو کرو۔ حالانکہ تم بے جان تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، دنیا میں آنے سے پہلے کوئی انسان، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، وہ کن صلاحیتوں کا مالک ہے کوئی نہیں جانتا، کتنا ذہین ہے، کیسا ہمدرد، کیسا کائنڈ، کچھ نہیں، بے جان۔ اور اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں دنیا میں لے کر آیا، نام دیا، مقام دیا، رہنے کو جگہ دی، ماں باپ دیے، محبتیں دی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ تم واپس جو ہے وہ دنیا سے واپس لے جائے جاؤ گے، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ قبر کے بعد، برزخ کے بعد، حشر کے میدان کی زندگی، اور پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی۔ اب یہ ایک دوسری بات دے کر پوچھا جا رہا ہے کہ دنیا میں جب تم آئے ہو، دیکھو تو صحیح تمہارے لیے جتنی چیزیں ہیں یہ کیا کسی انسان نے بنائی ہیں؟ دیکھو تو صحیح،
یہ جو فروٹ کھاتے ہو یہ کسی انسان کے ہاتھ کا پیدا کیا ہوا ہے؟ ان کو کون زمین سے اگاتا ہے؟ یہ جو خوراکیں کھاتے ہو کہاں سے آتی ہیں یہ؟ پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی، اور 7 آسمان اس نے استوار کیے، 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ تو 7 آسمانوں میں پہلا آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کے بارے میں ابھی تک سائنٹسٹ پورا علم حاصل نہیں کر سکے ہیں، اور اس کے بارے میں کہا کہ یہ روز بہ روز اس کا جو چیزیں ہیں اس کائنات کے اندر وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، گیلیکسیز ٹوٹتی ہیں، نئی جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہیں، جو پہلی موجود ہے انہی کا بھی علم جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اور پھر کہا یہ کہ اس سے اوپر ایک اور آسمان، ایک اور آسمان، ایک اور آسمان، اور عرش تک دنیا ہی دنیا، اور اس کا انتظام، اور وہ سب اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو کہا کہ اس ساری قدرتوں کا مالک جو اللہ ہے، جو ذات ہے، اس کی بات نہیں ماننا چاہتے؟ تم نہیں دیکھتے کیسے اس کے پاس خزانے ہیں؟ تم نہیں دیکھتے کیسے وہ تمہارے فائدے کرنا چاہتا ہے؟ تم نہیں دیکھتے کیسے تم سے محبت کر رہا ہے؟ کیسے جو ہے وہ تمہیں نام دیتا ہے؟ کیسے تمہیں مقام دیتا ہے؟ پھر تم اس کی بات نہیں ماننا چاہتے؟ کیسی حیرت کی بات ہے! پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب زمین پر جو پہلا انسان بنا کر بھیجا گیا اس کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ پلان، وہ منصوبہ کیا تھا جس کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، کہا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد یہ کہ اس کو اختیار دوں گا اور وہ یہاں پر اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا؟ یعنی اس کو چوائس دی جائے گی، علم دیا جائے گا، اختیار دیا جائے گا، طاقت دی جائے گی، تو وہ تو فساد پیدا کر دے گا۔ یہ فرشتوں نے سوال کیا تھا بات کو سمجھنے کے لیے، اندر نہیں رکھا انہوں نے کہ ہاں ہم سے بھی اونچ پر کوئی ایک مخلوق جو ہے وہ آنے والی ہے، بلکہ انہوں نے بات کو کلیئر کیا، یہ کون ہوگا جو پیدا کیا جائے گا، اور پھر اپنے خدشے کا بھی اظہار کیا، وہ تو خون ریزیاں کرے گا، جو جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو فرشتے تو انسانوں سے کہیں زیادہ تعداد میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہم تو آپ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کی تقدیس بھی، آپ کی حمد بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے ہو، یعنی صرف عبادت نہیں، کیونکہ فرشتے جو عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت میں ایموشنز نہیں ہوتے، جذبات نہیں ہوتے، اور اس کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ جو جانور ہیں وہ ان کے پاس صرف جذبات ہی جذبات ہوتے ہیں، یعنی کھانے کا جذبہ ہے یا پھر یہ کہ انہوں نے کسی پہ غصہ نکالنا ہے، تو بغیر سوچے سمجھے جو بھی ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ انسان ان کے درمیان کی مخلوقات ہے، یعنی اس کے اندر جذبات بھی ہیں اور اس کے اندر عقل بھی ہے، تو وہ عقل اور جذبات کے درمیان دونوں سے کام لیتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے یہ مخلوق جو ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ اب بیچ میں وہ پیدا کیا، پھر کیا ہوا، اس سب کی تفصیل ہمیں آگے جا کر ملتی ہے، اور پھر کچھ تفصیل ہمیں حدیث میں بھی ملتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسٹوری کو کٹ شارٹ کرتے ہوئے کیا بتایا کہ اللہ نے آدم کو پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، اور اسکالرس کہتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جس جس علم کا ظہور ہو رہا ہے نا، وہ چاہے اسپیس نالج ہے یا کیمسٹری یا فزکس میں جو جو بھی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، یعنی یہ جو مقناطیسی پاور ہے، یہ جو میگنیٹک پاور ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے موبائل فون ورک کرتے ہیں، اور دنیا میں یہ میسیجنگ کا نظام جو ہے وہ چلتا ہے، تو یہ سارے علوم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے اس وقت، آج ان کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ باقی اور علوم بھی جو ہیں، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ فرشتوں کی عاجزی اور انکساری، اس وقت وہ غصے میں نہیں آ گئے کہ لو جو چیز آپ نے ہمیں سکھائی نہیں وہ پوچھ کیوں رہے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے جواب نہیں دیا۔ شیطان کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح بدتمیزی سے پیش آتا ہے، لیکن فرشتے بہت ادب سے بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ادب بھی سکھایا ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو انسان کے مجھے علم نہیں ہے اس بارے میں، جتنا مجھے علم ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، یعنی جو علم ہے اس کو بھی پھر اللہ ہی کی طرف لے جا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے سب نام بتا دیے، جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے، تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کیا نہ کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اب یہاں پر فرشتے کچھ نہیں چھپا رہے تھے، لیکن فرشتوں کے اندر جو شیطان چھپا ہوا تھا، ابلیس، وہ
اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ اسکالرس کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے اندر جو ایک گرج پال رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کی ہے یہاں پر۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا اور وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا۔ یہ تھی وہ وجہ، تکبر اس کا، کہ مجھ سے اوپر کوئی کیسے آ سکتا ہے، حالانکہ انسان کے پیدا کرنے سے جو مقام اللہ نے شیطان کو دیا تھا، جن ہونے کے باوجود فرشتوں کے ساتھ رہنے کا اعزاز دیا تھا، اس پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، لیکن کہ صرف حسد میں پڑھ کر جو اللہ نے اس کو دیا تھا، اس سے بھی جو ہے اس کو ہاتھ دھونے پڑے، اور پھر کیا ہوا اس کا حال، کہ فرما برداروں کی بجائے وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم حسد کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں، کہ اس کو جو ہے وہ کیسے آگے بڑھنے کی توفیق مل گئی، اور کیسے وہ آگے بڑھ گیا، وہ آگے پہنچ گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں، وہ چغلی، غیبت اور حسد کے، وہ ہماری ساری نیکیوں کو جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، اور انسان فرمانبرداروں کی بجائے نافرمانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا، ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اس پورے قصے اور واقعے میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی فرما برداری کرنے والے دو کیریکٹرز بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک کیریکٹر ہے آدم علیہ السلام کا، اور ایک دوسرا کیریکٹر ہے فرشتوں کا، اور اپنی نافرمانی کرنے والا ایک کیریکٹر جو ہے وہ بھی دکھایا ہے، کہ وہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، کہ جب اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی تو پھر اس کا حال جو ہے وہ کیا ہوا۔ اب فرمایا اللہ تعالیٰ، پھر کہتے ہیں آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا۔ جو خود اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، باقی سارے بھی اللہ کی نافرمانی کریں۔ اس لیے آپ کو ارد گرد کی دنیا میں جتنے لوگ جو ہیں وہ برائی کی طرف اکساتے نظر آئیں گے نا، بلکہ برائی کو اچھائی بنا کر دکھاتے نظر آئیں گے۔ شیطان نے بھی یہ نہیں کہا تھا یہ اللہ کی نافرمانی کرو اور دیکھنا اس سے تمہیں بڑا فائدہ ہوگا، یہ کہا تھا نہیں، دیکھا اس میں بہت فائدہ ہے، میں تمہیں بتاؤں، اس سے تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، ہمیشہ کی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ یہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ایک اور جگہ پر اس کا۔ تو اہ، اسی طریقے سے لوگ بھی ہمیں کیا بتاتے ہیں، آج دنیا میں رہنے کا یہی طریقہ ہے، بس اللہ غفور و رحیم ہے، جانے دو نا، تم بھی کون سی جو ہے وہ باتیں سننے لگ گئی ہو، ان مولویوں کا تو کام ہی یہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دراصل یہ طریقے ہیں کس بات کی طرف لے جانے کے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے کے۔ شیطان نے بھی یہی طریقہ آزمایا تھا، وہ خود اللہ کی فرمانبرداری پر کاربند نہیں رہا، تو جو چل رہے تھے نا اللہ کی فرمانبرداری پر، ان کو کہا کہ ان کو بھی نہیں رہنے دوں گا، اور انہیں اس حالت میں نکلوا کر چھوڑا۔ کن کو؟ آدم کو اور حوا کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے کام میں لگا رہا، یہاں تک کہ اس نے انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے، یعنی کہ بڑے اچھے حال میں، اللہ ان سے خوش، وہ اللہ سے خوش، دل میں سکون۔ جب انسان اللہ کو خوش کرتا ہے نا، اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، تو اپنے دل میں بھی خوشی اترتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ تو سکون سے بے سکونی کی طرف لے گیا ان کو۔ ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر رہنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ یعنی آدم بھی اترے، حوا بھی اتری، اور ان کے ساتھ ان کا دشمن بھی اترا۔ کتنی خطرناک بات تھی، صرف آدم اور حوا ہی اترے ہوتے تو زمین پر رہنا اتنا مشکل نہ ہوتا، اور کہاں یہ کہ ساتھ میں جو ہے وہ شیطان بھی اتر آئے اور اتر آیا، اور پھر اس نے جو رہنے میں زندگی مشکل کی ہے اس زمین پر، انسان کی اور انسان کی اولاد کے رہنے کی، وہ ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور پھر اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، حالانکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہمیں بتائی ہے، وہ یہ کہ فرشتے تو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن یہ کہ انسان سے یہ توقع کی جاتی ہے اور کی جا سکتی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کو چوائس دی گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی چوائس سے جو اس کی عقل میں آتا ہے ناقص فیصلے بھی کر سکتا ہے اور ناقص فیصلے کرتا بھی ہے۔ اگر اس کے باپ یعنی آدم علیہ السلام سے یہ فیصلے ہو گئے، تو ہم سب سے بھی جو ہے وہ یہ توقع کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت کرنا کیا ہے کہ پھر انسان پلٹے اور آدم علیہ السلام جیسے رویہ اختیار کرے، واپس اللہ کی طرف جائے، اور اپنے جو کام ہیں ان پر شرمندگی ہو۔ سب سے پہلا رویہ یہ ہے، توبہ کا پہلا رویہ کیا ہے، کہ انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ پھر توبہ کا رویہ دوسرا کیا ہے، کہ انسان نے جو کیا ہے اس کے اوپر معافی مانگے۔ پھر اس کا تیسرا رویہ یہ ہے کہ جو پڑ چکا ہے اس کو دوبارہ نہ کرنے کی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے، پابندی کی بات کرے، اور اپنے آپ کو پابند کرے کہ میں دوبارہ جو ہے وہ یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ کام جو ہے وہ آدم علیہ السلام نے کیا تھا، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ دیکھو، پہلا کام ہے تمہیں اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر اطاعت سے اگر تم کبھی نکل جاؤ نا تو دور مت نکلنا۔ شیطان دور نکل گیا تھا، وہ واپس نہیں آیا، اس نے توبہ نہیں کی، وہ پلٹا نہیں، لیکن یہ کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں پلٹنا ہے واپس آدم علیہ السلام کی طرح، اپنے باپ کی طرح، اور اللہ سے معافی مانگنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تم معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے، جیسے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔
ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اور پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بھی بتا دی ہے، اگر اللہ کا حکم ماننا چاہتے ہو نا، پھر یہ نہ سوچو میرا دل یہ کہتا ہے اللہ اس سے خوش ہوگا، میرا دل یہ سوچتا ہے یا مجھے فلاں نے بتایا اللہ اس سے خوش ہوگا، فلاں وظیفے سے جو ہے وہ میں جنت میں پہنچ جاؤں گی، اللہ سے جو ہے وہ ہم کلام ہو سکوں گی۔ ایسی باتیں سوچ کر تم ہدایت نہیں پا سکتے، ایسی باتیں سوچ کر اللہ کے حکموں پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے کوشش کیا کرنی ہے پھر تمہیں؟ ہدایت جہاں موجود ہے وہاں سے لو، اور ہدایت کہاں موجود ہے؟ کسی انسان کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب میں بند ہے۔ انسان تو بس اس کتاب کو کھول کر تمہیں پڑھ کر سنا دیں گے، اور پھر جو کوئی اس میسج کو سن لے، پھر اس پر عمل پیرا ہو، پھر اس کے لیے انعام کا وعدہ ہے، کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، پھر ہوگا وہ جنت میں۔ اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، یعنی ہمارے حکموں کو نہیں مانیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہاں پر مثال دی ہے، جو مثال دے کر سمجھایا ہے، اسے ہمیں سبق لینے والا بنائے، ہمیں اپنی فرما برداری کرنے والا بنائے، اپنی اطاعت پر گامزن ہونے والا، اس پر جم جانے والا بنائے، اور کبھی غلطی ہو جائے تو آدم علیہ السلام کی طرح واپس پلٹنے اور توبہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو توبہ کرتے ہیں، جو غلطی بھی کرتے ہیں پھر واپس اللہ کی طرف جو ہے وہ پلٹ بھی آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پلٹنے والوں کے لیے اللہ کی جو خوشی ہے اس کو ڈسکرائب اس طرح سے کیا کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ صحرا میں ہو، اور اس سفر میں اس کا سب کچھ جو ہے وہ اس اونٹ کے اوپر جو ہے وہ لدا ہوا ہو، اور وہ اونٹ جو ہے جب وہ سوئے تو وہ غائب ہو جائے، اور پھر وہ ڈھونڈتا پھرے اور اس کو لگے کہ اب اس کی موت اس کے سامنے ہے، اور پھر اچانک اس کی آنکھ لگ جائے، اور جب وہ سو کر اٹھے تو اونٹ اپنے سارے سامان کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہو، اور وہ کہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اتنا خوش ہو، اور کیا کہے کہ اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ یعنی شدت فرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشی کی شدت سے الفاظ ہی الٹ پلٹ کر دے۔ تو اللہ کو اس بندے کے واپس پلٹنے پر جو غلطی کرتا ہے اور واپس پلٹ آتا ہے، پھر اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لیتا ہے، پھر جو ہے وہ اللہ سے معافی کی درخواستیں کرتا ہے، اور پھر اطاعت پر جم جانے کے لیے وعدے کرتا ہے، وہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے آنے پر اتنا زیادہ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں کی فرمانبرداری کرنے والا بھی بنائے، اور پھر یہ کہ اگر کچھ گناہ ہو جائے، غلطیاں ہو جائیں تو معافی مانگنے والا اور استغفار کرنے والا بھی بنائے۔ آج انشاءاللہ یہیں تک پڑھیں گے، باقی سبق جو ہے اس صورت کا آگے جو مثالیں آگے دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ان کو اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔